تو کیا اب آپ یہاں نیچے لیٹیں گی؟ نہیں، یہ مناسب نہیں لگتا، وہ متعمل تھا۔ علیزے نے پلکیں اٹھا کر اسے دھیان سے دیکھا۔ اس کی رنگت پھر سرخ ہو گئی۔ وہ ایک بار پھر اس کی انسلٹ کر چکا تھا۔ شاید وہ ان فاصلوں کو سمیٹنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اندر کی ساری جلن اس پر نکال دے۔ اسے بتائے کہ وہ اس کی بہن کی طرح کا مزاج نہیں رکھتی کہ ایک کے بعد دوسرا مرد بدلتی پھرے، مگر اس طرح تو اسے خود بتانے والی بات تھی کہ وہ اس کی پیش رفت کی منتظر ہے۔ وہ کیوں اس پہ اس کی اہمیت آشکار کرے جبکہ وہ اسے اس کا حق دینے پر آمادہ نہیں تھا۔ ہم معتبر ٹھہرے از قلم ام مریم، مکمل ناول۔ السلام علیکم۔ دھوپ اور گرمی کی حدت سے تپتا ہوا چہرہ لیے وہ پسینے سے بے حال اندر آئی تو اس کی کولنگ نے دل و دماغ میں جیسے ایک دم سکون بھر دیا۔ بیگ کندھے سے اتار کر اس نے خود کو بستر پر گرایا ہی تھا جب چھوٹی نے کمرے میں داخل ہو کر سلام کیا اور ساتھ ہی اسکواش کا جگ گلاس ٹرے سمیت ٹیبل پر رکھ دیا۔ علیزے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم آج اکیڈمی نہیں گئی؟ اور یہ رضیہ کدھر ہے جو تم کام کرتی پھر رہی ہو؟ وریشے کو پڑھائی کے اوقات میں کچھ اور کرتے دیکھ کر وہ ہمیشہ یوں ہی خار کھاتی تھی۔ رجو کچن میں ہے، بٹلر چھٹی پہ تھا، اس لیے کھانا بھی اس بیچاری کو بنانا پڑا۔ میں اسی کی ہیلپ کر رہی تھی کہ آپ کو آتا دیکھ کر اسکواش بنا کر لے آئی۔ بٹلر کہاں دفع ہو گیا؟ ہر تیسرے دن چھٹی کی سوجی ہوتی ہے۔ جھک کر جوتے اتارتے وہ برہم انداز میں بولی۔ اس کا بیٹا بیمار ہے بچوں، ہاسپٹلائز کرنا پڑے گا، اتنی پریشانی کے عالم میں گیا ہے بیچارہ۔ وریش نے آہستگی سے کہا مگر اس کے تند و تیز لہجے نے اسے ناگواری بخشی۔ یہ اس کے سبھی چہرے پر موجود خفیف سرخی نے بتلا دیا تھا۔ مگر علیزے خاطر میں لانے والی کہاں تھی؟ وہ تو وریشے کی اس بات سے متفق ہی نہیں تھی کہ ملازم بھی عزت کے قابل ہوتے ہیں۔ وہ ملازموں کو ہمیشہ کمتر درجے کی مخلوق سمجھا کرتی، تبھی ان کے لیے اس کا لہجہ اور انداز کسی قدر حد تک امیز ہوا کرتا۔ میں نے پوچھا تھا کہ تم پہ کون سی افتاد آ پڑی کہ کالج چھوڑ کر چلی آئیں رجو کا ہاتھ بٹانے، اور بھا نے آج گاڑی بھی نہیں بھیجی۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں خوار ہوتی آئی ہوں۔ جوتے یہاں وہاں پھینک کر اب وہ ایک کے بعد دوسرا گلاس اسکواش کا خالی کر چکی تھی، مگر دماغ کی گرمی ہنوز تھی۔ بھا ماما کے ساتھ گئے ہیں سیما بھابھی کی طرف پرپوزل لے کر۔ وریشے کی اطلاع نے اس کی پریشانی لا تعداد شکلوں سے بھر دی۔ اس سے ہونٹ بھیجے تھے اور کتنی دیر جیسے خود پر ضبط کرتی رہی۔ بھا یعنی اسد ان چار بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ 4 سال قبل ایم اے کی ڈگری لینے کے بعد اس نے والد مرحوم کا بزنس سنبھالا تھا جسے 6 سال سے مینیجر چلا رہا تھا۔ اکرم صاحب کی وفات کے 6 سال پہلے ہارٹ اٹیک میں ہوئی تھی۔ تب بچے زیر تعلیم تھے۔ علینا بیگم بے بیگی کی چادر اوڑھ کر بیٹھی تو 4 بیٹیوں کی ماں کے سر پر کسی رشتہ دار نے بھی دست شفقت نہیں رکھا، کہیں ان کی بیٹیوں کے لیے اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے درست سوال دراز نہ کر دیں۔ گو کہ علینا بیگم حیثیت اور مرتبے میں کسی سے کم نہ تھی، مگر رشتہ دار تو حیثیت میں ان سے بھی کہیں آگے تھے، اور آج کل جیسے کہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے سے اوپر دیکھیں، تو وہ بھی اپنی اولاد کے لیے کچھ ایسے ہی خواب دیکھتے تھے۔ علینا بیگم کو ناچار مینیجر کے ہاتھ میں سارا حساب کتاب دینا پڑا۔ اسد تعلیم کے ساتھ کبھی کبھی آفس کا بھی چکر لگا لیتا۔ کچھ مینیجر بھی خدا خوف تھا۔ یوں یہ کڑا وقت نکل گیا۔ زندگی بہت زیادہ پرسکون نہ سہی مگر مطمئن ضرور تھی، مگر یہ اطمینان اس وقت جاتا رہا جب اسد کو اپنے آفس کی ہی ایک ورکر پسند آ گئی۔ وہ قبول صورت سیما کی اداؤں کے جال میں ایسا پھنسا کہ شادی پہ اتاولا ہونے لگا۔ علینا بیگم کو سیما کچھ خاص پسند نہ آئی، وجہ اس کی شکل صورت اور بیک گراؤنڈ کا عام ہونا نہیں تھا۔ وہ بھانپ گئی تھی کہ سیما جیسی لڑکیاں گھر بسانے والی نہیں ہوتی۔ اپنی اداؤں سے بلا تفریق ہر مرد کو متاثر کرنے والی لڑکی کو وہ بطور بہو قبول نہیں کر سکتی تھی، مگر اسد کے سر پہ تو جیسے عشق کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ ناچار علینا بیگم کو ہتھیار ڈالنا پڑے اور بیٹے کی خواہش کے مطابق سیما کا پرپوزل لے کر جانا پڑا۔ وہاں انکار کس کو تھا؟ پہلی مرتبہ ہی ہاں کر دی گئی، مگر اصاب شکن مرحلہ تب شروع ہوا جب رشتہ طے ہونے کے بعد انہوں نے اپنی کڑی شرط سامنے رکھی، جسے سن کر علینا بیگم طیش میں آ گئی۔ وہ ہرگز بھی وٹا سٹا نہیں چاہتی تھی، بدلے کی شادی تو وہ اپنے ہم پلے لوگوں میں بھی نہ کرتی، یہاں تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا، جبھی انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ادھر سیما کے گھر والوں نے اسے اپنی توہین سے تعبیر کیا اور خود بھی رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ صورتحال گمبھیر ہو کے رہ گئی۔
اسد ہر صورت سیما کو اپنانے کا خواہش مند تھا اور یوں پاگل ہو رہا تھا جیسے اس کے بغیر سچ مچ مر جائے گا۔ علینا بیگم بھی اس موضوع پر اس کی تکرار ہو چکی تھی۔ صاف لگتا تھا کہ اس کے منہ میں اپنی نہیں سیما کی زبان بول رہی ہے۔ ایک زبردست جھگڑے کے بعد جب اسد نے خودکشی کی کوشش کی تو علینا بیگم جیسے بے حد خوفزدہ ہو گئی۔ شوہر کے بعد اب ان کے خاندان میں وہی ایک مرد بچا تھا۔ بیٹے کی حیثیت سے تو وہ انہیں بہت عزیز تھا، اب وہ ایک ناگران اور سرپرست کی حیثیت سے بھی وہ انہیں بے حد مطلوب تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے اس کی خواہش پوری کرنے کو دل پہ پتھر رکھا تو اندر سے جیسے ڈھہ سی گئیں۔ اسد ان کی مان جانے پر بھی راضی نہیں نظر آتا تھا۔ اچھا فیصلہ کیا ہے آپ نے، ورنہ میرا تو کچھ نہیں بگڑنا تھا، نقصان تو آپ ہی کو اٹھانا پڑنا تھا۔ 4 جوان بیٹیوں کے ساتھ تنہا زندگی گزارنا ایک بیوہ عورت کے لیے اتنا بھی آسان نہیں، اور ایسا آپ خود کرتی، ظاہر ہے آپ کو اکلوتے بیٹے پر بیٹیاں جو برتر ہیں۔ علینا بیگم بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ بھلا کس انداز سے لگتا تھا کہ یہ ان کا وہی کیئرنگ اور لونگ بیٹا ہے جو ان کے آنسوؤں پر تڑپ اٹھتا۔ آج اپنی خواہش کے لیے کتنی صفاقی سے نظریں پھیر لی تھی۔ 4 بیٹیاں ہیں آپ کی، چاروں میں سے کسی ایک کو بھی بیٹے کی خواہش کے لیے ذرا سا کمپرومائز پہ آمادہ نہیں کر سکتی؟ میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ وہ بے حد گمان تھا۔ یہ بدگمانی کیسے اور کہاں سے اس کے انداز میں بھری تھی وہ جانتی تھی۔ کتنی آسانی سے وہ لفظ قربانی کو کمپرومائز کہہ رہا تھا۔ ایسے لوگوں کے ہاں بیٹی دینے کا مطلب گویا اپنے ہاتھ بیٹی کو کنویں میں دھکیلنا تھا، مگر وہ سمجھتا تب تھا نا۔ حالات و واقعات اور رشتے ہمیشہ انسان کو بے بس کر دیتے ہیں۔ وہ بھی بے بس ہو کے رہ گئی۔ ان کے آنسو دیکھ کر وہ چڑھ گیا۔ اتنا گیا گزرا بھی نہیں ان کا لڑکا، پڑھا لکھا ہے، گورنمنٹ ادارے میں اعلیٰ پوسٹ پر ہے، شکل و صورت بھی اچھی ہے، اور کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے بیٹے، بس آپ انہیں اپنا اندیا دے دو۔ ایسے کیسے اندیا دے دوں؟ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، اپنی رضامندی دینی ہوگی سب کے سامنے۔ اور علینا بیگم ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گئی۔ ان کے پاس اسد کی یہ بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ آ گئی آپ؟ علینا بیگم کے انتظار میں وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی اور ان کے اقتدام پر شدید ناراض تھی۔ وریشے بیٹے رجو سے کہو مجھے پانی پلائے۔ چادر اتار کر صوفے پہ گرنے کے انداز میں وہ بیٹھی، وہ شکل سے ہی تھکی ماندی لگ رہی تھی۔ وریشے رجو کو پکارنے کے بجائے خود اٹھ کر باہر نکل گئی۔ کیوں گئی تھی آپ وہاں ماما؟ ان کی خاموشی اسے خار بن کر چبھی تھی۔ انہوں نے خالی گلاس وریشے کو تھمایا۔ وہ حقیقتاً خائف تھی۔ بیٹے کے کچھ کام مجبوری کیے جاتے ہیں، اسد کو کھونے کا حوصلہ ہے ہمیں، تو کیا آپ ان کی شرط مان لیں گی؟ وہ بھونچکی ہو کے رہ گئی۔ میں مان چکی ہوں، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ سر جھکاتے ہوئے انہوں نے گویا اس کے سر پر پہاڑ توڑا تھا۔ وہ تو جیسے سناٹوں کی زد پر آ گئی۔ حق دکسی انہیں دیکھنے لگی۔ کس کے لیے تجویز کیا ہے آپ نے اس کو، میرے یا وریشے کے لیے؟ شدت ضبط نے اس کی رنگت کو ایک دم سرخ کر دیا۔ وہ لوگ تمہارے لیے کہہ رہے ہیں، علینا بیگم نظریں چرائے مجرمانہ انداز میں بولی تو علیزے کے وجود میں جیسے کسی نے بھاری تالا اتار دیا تھا۔ اور آپ مان گئی؟ اس کے باوجود کہ سکندر مجھ سے شادی کا خواہاں ہے؟ اس نے سرسراتی آواز میں اپنے تایا زاد کا حوالہ دیا جو اس کو بے حد پسند کرتا تھا۔ فاروق بھائی کبھی نہیں مانیں گے، تم بھی جانتی ہو۔ علینا بیگم کا انداز ہارا ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب آپ میرے ساتھ یہ کریں گی؟ وہ ششدر تھی۔ مجھے اندازہ ہے بیٹے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مگر اسد، آپ کو صرف اسد بھائی کے جذبات اور احساسات کی فکر ہے، میری نہیں۔ کیا میں آپ کی اولاد نہیں؟ اپنی بات مکمل کیے بنا ہی وہ رو پڑی اور یوں ہی روتے ہوئے اٹھ کر لاؤنج سے نکل گئی۔ علینا بیگم ساکت بیٹھی رہی۔ آج یونیورسٹی مت جاؤ بیٹے، سیما کے گھر والے آ رہے ہیں آج کھانے پہ۔ وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی تو علینا بیگم نے دبے ہوئے انداز میں کہا، مگر اسے تو جیسے آگ لگ گئی۔ تو سیما کے گھر والوں سے میرا کیا تعلق ہے؟ میں ان کے اعزاز میں گھر بیٹھ جاؤں؟ اس کے بلند لہجے میں گستاخی اور بدتمیزی کا بہت واضح عنصر تھا۔ علینا بیگم خائف سی ہو کے رہ گئی۔ تمہیں بتایا تو تھا کہ میں نے ہاں کر دی ہے، وہ لوگ آج تمہاری رسم کرنے آ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد خود کو سنبھال کر انہوں نے جیسے بلی تھیلے سے نکالی اور علیزے کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ واٹ؟ وہ چیخی۔ مجھ سے پیچھے بغیر آپ نے یہ سب کر لیا؟ ماما میں کوئی بھیڑ بکری نہیں۔ اس کے لہجے میں سانپ کی پھنکار تھی۔ علینا بیگم سر جھکائے بیٹھی رہی۔ ضبط کی کوشش میں ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وریشے تو ان کے آنسو دیکھ کر مضطرب ہو گئی۔ بجو پلیز، کنٹرول یور سیلف۔
वरिशे के टोकने पर अलीजे ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। शट अप, ये तुम्हारा नहीं मेरा मामला है, तुम खामोश बैठी रहो। आई एम सॉरी बज्जो, ये सिर्फ आपका नहीं मामा का भी मामला है, प्लीज समझे इसे। वो आप और भा के दरमियान किस तरह फंसी हुई है, एहसास है आपको? उन्हें सिर्फ भा अजीज है, और मैं बता रही हूँ मेरा भा की खातिर भीम चढ़ने का कोई इरादा नहीं। भा जो करना चाहते हैं कर लें, खुदकुशी की धमकी देना और खुदकुशी कर लेना दो अलग बातें हैं, जबकि हकीकत में दुनिया और ख्वाहिशात से दस्तबरदार हो जाना बिल्कुल अलग बात है। मैं सब जानती हूँ ये सारे असबाब किसके पढ़ाए जा रहे हैं, वो सिर्फ हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप असर ना ले, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। मशवरे से नवाज कर वो चलती बनी। अलीना बेगम के आंसू से गिरने वाले आंसू में शिद्दत आ गई थी। वरिश ने उठकर उन्हें साथ लगाया। आप परेशान न हो मामा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा बेटे, कुछ ठीक नहीं होगा। असद को मेरा कुछ एहसास नहीं, शायद अलीजे को भी नहीं। ये दोनों मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। मैं माँ हूँ, मुझे दोनों अजीज हैं, मगर ये समझते नहीं मैं किसका साथ दूं। वो मरने की धमकी देता है और ये राजी नहीं। अलीजे अगर मान जाए तो इसकी जिंदगी में फिर भी बेहतरी लाई जा सकती है। लड़के से मिली हूँ मैं, अपनी फैमिली से बिल्कुल मुख्तलिफ लगा है मुझे, सोबर और बावकार। इसका लाइफस्टाइल चेंज कर देंगे। वो थक कर चुप हो गई थी। वरिशे इनका सर थपकती रही। तुम इसे समझाना बेटे, वो मान जाए। असद ने तो कोई रास्ता खुला छोड़ा ही नहीं। कुछ देर बाद वो फिर बोली तो आवाज आंसुओं की नमी से भीगी हुई थी। वरिशे ने आहिस्तगी से ढास के अंदाज में इनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। ये चाय लें बजो। वो समिया और अरीबा पर बरस रही थी जो टीवी के आगे बैठी हुई थी। पढ़ाई फरमोश करके टीवी देखना अलीजे के नजदीक नाकाबिले माफी जुर्म था। जब ही दोनों कटहरे में थी, जब वरिशे ने मुदाखलत करके गोया इनकी जान बख्शी। तुम दोनों जाओ यहाँ से। वरिशे ने सहमी हुई समिया और अरीबा को वहां से हटाना चाहा तो अलीजे ने खा जाने वाली नजरों से उसे घूरा। उफो बज्जो, जाने दे उन्हें, फिलहाल मुझे आपसे कुछ बात करनी है खास। वरिशे ने आजिज होकर कहा तो वो कदरे चौंकी। क्या बात? इसका जैसे माथा ठनका। वरिशे ने पहले दोनों को वहां से भेजा, फिर इसकी तरफ मुतवज्जो हुई। क्या सोचा है आपने? किस बारे में? इसकी तेवरियां चढ़ने लगी। उमर दराज साहब के बारे में। वरिशे का लहजा खफीफ सी मुस्कुराहट समेट लाया तो इसके तेवर बिगड़ने लगे। कौन उमर दराज साहब? बज्जो, सीमा भाभी के भाई, जिनका प्रपोजल आया है आपके लिए। इसके तजाहल आरफाना पे वरिशे ने तहम्मुल से जवाब दिया तो वो बकायदा उसे घूरने लगी। मैं क्यों सोचने लगी किसी एरे गहरे के बारे में? इसे दर्जा नखवत ज़दा जवाब पे वरिशे को बस बेबस नजर आई। बज्जो, आपको मामा की परेशानी और इस्तराब का अंदाजा है, वो रातों को सोनी ही बारी। इसके आजिज होकर कहने पर अलीजे ने एक झटके से उठकर खड़ी हुई। तो मैंने उड़ाई है उनकी नींदें। मत भूलो कि इनके लाडले सपूत की वजह से हुआ है ये सब कुछ। तो बज्जो, परेशानी तो सबकी है ना, इसका कोई हल भी तो निकालना चाहिए। यानी तुम चाहती हो कि मैं सेक्रीफाइस करूं? आई एम सॉरी वरिशे, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। वो एकदम सद नजर आने लगी। इसके लहजे में किसी किस्म की कोई गुंजाइश ना पाकर भी वरिशे ने जैसे इसकी मन्नत शुरू कर दी। बच्चों प्लीज जरा तसल्ली से सोचें। उमर दराज भाई ऐसे गे गुजरे भी नहीं, अच्छी खासी पर्सनैलिटी है। रियली बच्चों, आप हरगिज घाटे में नहीं रहेंगी। मामा कह रही थी कि वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगी। और जस्ट शट अप वरिशे, शट अप। अगर मामा को ये सेक्रीफाइस कराना है या दामाद के नाम पे कोई काट का उल्लू पैसे से खरीदना है तो वो मेरे बजाय तुमसे कांटेक्ट करें, क्योंकि मैं ना बेगैरत हूँ ना ही बेहस। वो गुस्से की जाती से बोलने पर आई तो रुकने का नाम ही ना लिया, यहाँ तक कि उसे वरिशे का धुआं होता हुआ चेहरा भी नजर न आया। वो गुस्से में लाल भभूका चेहरे लिए वरिशे के कमरे में आई। एक धमाके से दरवाजा बंद होने की आवाज पर वरिशे, जो किसी किताब के मुताले में महव थी, चौंक कर मुतवज्जो हुई। तुम्हारा दिमाग ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्यों पूछ रही हैं? मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी वरिशे, अपने अल्फाज वापस लो। वरिशे की मुस्कुराहट ने गोया जल्दी पर तेल का काम किया। कौन से अल्फाज? यही कि तुम उमर दराज से शादी करोगी। मैं तुम्हें ये बेहुदा कदम कभी नहीं उठाने दूंगी। वो सलगी। इसमें बेहुद की क्या है? शादी तो एक दिन होनी ही है ना, जरा जल्दी ही सही। वरिशे एकदम संजीदा नजर आने लगी। अलीजे ने दांत कचकचाए। तुम मेरी जिद में करी हो ना ये सब कुछ? ऐसी बात नहीं है बच्चों। फिर क्यों करी हो? वो जैसे रूहानसी होने लगी। हमारी फैमिली इस वक्त सख्त क्राइसिस से गुजर रही है। मामा बहुत टेंशन में है। इस मसले का यही हल है बजो। यानी तुम ये कुर्बानी दोगी? इसका लहजा तंजिया हो गया। मेरी सोच आपसे मुख्तलिफ है बजो। मैं ये मामा की मोहब्बत में करूंगी।
آپ سمجھ لیں میں انہیں یوں پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ پھر آپ نے صحیح کہا تھا، آپ ہی کیوں، میں کیوں نہیں۔ وہ ذرا سا ہنسی۔ اپنی عمر دیکھی ہے تم نے؟ وہ جو ہونٹ بھیجے اس کی بات سن رہی تھی کس قدر درستگی سے بولی۔ 19 سال کی ہوں، شادی کے لیے ٹھیک ہے۔ ورشے کے اطمینان میں ذرا فرق نہیں آیا تو وہ جھنجھلا گئی۔ اس کی عمر دیکھی ہے تم نے؟ کم از کم بھی 30-32 کا ہوگا۔ اتنا زیادہ فرق تو نہیں ہے بجو، چلتا ہے۔ ورشے کے جواب نے اس کی آنکھوں کی جلن بڑھا دی۔ وہ ایک دم رخ پھیر گئی۔ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی ورشے، تم ابھی بچی ہو، تم اس امتحان میں سے نہیں گزر سکتی۔ وہ بولی تو اس کی آواز بھیگ کے رہ گئی۔ بچوں، ہمیں ماما کو بھی تو تنہا نہیں چھوڑنا۔ پریشانی میں پاپا کے بعد ماما کو کھونے کا احساس مجھ میں نہیں، اور جتنا ٹینشن انہوں نے کیا ہوا ہے، نہ بھا نے انہیں جتنا پریشرائز کیا ہوا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اگر اس مسئلے کا حل نہ نکلا تو ماما کو لازماً کچھ ہو جائے گا۔ بچوں، بھا کو پرواہ نہیں، شاید اس لیے لڑکے کی فطرت میں کچھ سخت دل اور بے حس ہوتے ہیں، مگر ایک بیٹی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ماں کی پریشانی سے خود کو دانستہ الگ رکھے۔ میں ایسا نہیں کر سکتی بجو۔ وہ اسے لپٹ کر سسک اٹھی۔ گو کہ اس نے اپنی بات کی تھی، اپنا حوالہ دیا تھا، مگر علیزے کو لگا کہ دانستگی میں اس نے علیزے کو جھنجھوڑا ہے۔ وہ ایک دم سن کر کھڑی ہوئی۔ ماما سے کہنا مجھے کوئی اعتراض نہیں، شادی تمہاری نہیں میری ہوگی عمر دراز سے، بتا دینا ماما کو۔ کچھ دیر بعد ورشے کو خود سے الگ کر کے وہ بولی تو اس کے چہرے کی طرح اس کا لہجہ بھی بے حد سپاٹ تھا۔ ورشے کی تحیر و حیرانی کو دیکھتے ہوئے وہ وہاں رکی نہیں تھی، تیزی سے پلٹ کر کمرے میں چلی گئی۔ ورشے بتا رہی تھی کہ وہ خود کو بظاہر پرسکون اور نارمل ظاہر کر رہی تھی، مگر ماما کی نظریں اس کے ستے ہوئے چہرے کو نہیں، حرکات و سکنات اور اضطراب کو بھی دیکھ رہی تھی۔ جب بھی کس قدر آسانی سے بات کا آغاز کیا گیا، مگر اس نے ایک دم چمچہ زوردار آواز سے پلیٹ میں رکھا۔ وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے بیٹا، مجھے آپ سے یہی بات کرنا تھی کہ آپ جو قدم جس بات میں اٹھا رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں، اور جو ورشے کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے کیا؟ وہ گہرے تن سے بولی تو ماما نے اسے بغور دیکھا۔ میں نے ہرگز اسے فورس نہیں کیا، وہ اپنی خوشی سے کر رہی ہے تو سمجھوتا بھی خوشی سے کرے گی نا۔ اگر کوئی خوشی سے نہر میں چھلانگ لگائے گا تو اس سے لگا دینی چاہیے کیا؟ اس کے لہجے کی کاٹ نے ماما کو دو لخت کر دیا۔ کچھ دیر وہ کچھ نہیں بول پائیں۔ آپ یہ سب جذباتیت اور ناراضگی میں کر رہی ہیں، اور ناراضگی میں اٹھائے جانے والے قدم دانستہ بربادی کی طرف جاتے ہیں۔ آپ سکندر کو پسند کرتی ہیں، آپ کی شادی ہم سکندر سے کریں گے۔ مجھے نہیں کرنی کسی سکندر وکندر سے شادی، بس میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ میں ہرگز ورشے کو تباہ ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ دبے ہوئے لہجے میں چیخ کر پڑی، خود کو تباہ کر لو گی کیا؟ ماما نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، ان کے لہجے میں عجیب سی بے چینی تھی۔ مجبوری ہے، وہ زہر خندہ لہجے میں بولی تو ماما نے ہونٹ بھیج دیے۔ بات کے مرحلے بہت تیزی سے طے ہوئے تھے۔ اس نے کسی قسم کی تیاری میں حصہ نہ ڈالا، اسی روٹین کے مطابق یونیورسٹی جاتی رہی۔ اس کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے ورشا کو اسے کسی قسم کی بات کرنے کی جرت نہ ہو سکی۔ شادی کی ہر تقریب بہترین تھی، مایوں، اپٹن، مہندی، اسد نے ہر رسم پر دل کھول کر پیسہ بہایا تھا۔ یوں تو ہر تقریب میں ہی وہ پیاری لگی تھی، مگر مہندی کی تقریب میں تو وہ بہت پیاری لگی۔ مہندی کی رات کو اس پہ کچھ روپ ایسا ٹوٹ کے نکھار کر آیا کہ اس پر اٹھنے والی ہر نگاہ کچھ لمحے کو ٹھٹک کر تھم جاتی۔ رسم کے بعد ورشے نے اسے کمرے میں لے آئی تھی، تب بھی وہ بے حد خاموش اور کسی حد تک گمسم رہی۔ آنکھوں کی گہرائی میں کچھ آنسو بھی نمی میں تھے۔ عمر بھائی بہت ڈیسنٹ ہے وجو، مجھے یقین ہے آپ ان کے ساتھ بہت خوش رہیں گی۔ ابھی آپ کے ہاتھوں میں پیروں میں مہندی لگے گی، جاگنا تو پڑے گا، میں آپ کو چائے بنا کے لا کر دوں؟ ورشے نے بات بدلی تھی، وہ منع کرتے کرتے سر میں اٹھتی درد کی ٹیسوں کی وجہ سے رک سی گئی۔ ہاں مگر بہت اسٹرانگ بنانا، اور سنو مہندی نہیں لگوانی مجھے، طبیعت ٹھیک نہیں میری، بس آرام کرنا چاہوں گی۔ مگر بجو، ورشے پریشان ہوئی تو اس نے اسے ٹوک دیا۔ مہندی سے زیادہ لڑکی کی رضامندی ضروری ہوتی ہے ورشے، جب اس کے بغیر شادی ہو سکتی ہے تو پھر یوں بھی ہو جائے گی۔ اس کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ ورشے کی رنگت متغیر ہوئی۔ مگر بجو، آپ کی رضامندی سے؟ ہاں رضامندی، وہ تلخی سے ہنسی، میں دل کی رضا کی بات کر رہی تھی۔ خیر تم چائے لا دو اور ساتھ پین کلر بھی۔ اس کی آواز بھرانے لگی، جبھی ہونٹ بھینچ لیے۔ ورشے بھیگتی آنکھوں میں پوچھتی تیزی سے پلٹ گئی۔ عریضے نے ایک سرد آ بھری، سر پہ تکیا رکھ کر جلدی آنکھیں موند لی۔ بہت طویل سفر تھا جو اس نے طے کیا تھا، اور اس سے کہیں بڑھ کے صبر آزما۔ گاڑی لاہور کے قدیم علاقے بھاٹی گیٹ سے بھی آگے 1 گھنٹے تک سفر کرتی رہی۔ تنگ، تاریک اور گندی گلیاں جو بیچ در بیچ تھیں،
بچوں کے ٹولوں کا شور اور اس کی طبیعت ملدار کر رہا تھا، جو گاڑی کے ساتھ ساتھ کب سے تعاقب میں تھے۔ بھاری لباس اور زیورات کے بوجھ سے اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، وہ بہت تھک گئی تھی، بیٹھ بیٹھ کر اور رو رو کر بھی۔ آج اس کے عمر دراز کے ساتھ نکاح کے بعد رخصتی تھی۔ گاڑی کے اندر سناٹا تھا، بس کبھی کبھار جھنجھلاتے ہوئے ڈرائیور کی بڑبڑاہٹ تو کبھی اس کے مقابل بیٹھی اس کی ساس کی لان تان سنائی دیتے، جو وہ محلے کے بچوں کو شان بلند آواز سے دے دیا کرتی، جو اسے اماں خیرن کہہ کے چھیڑتے۔ اس کی ساس تیش اور جھنجھلاہٹ میں انہیں گالیاں دینے لگتی۔ خدا خدا کر کے گاڑی ایک جگہ رکی۔ ساس صاحبہ نے علیزے کے اوپر اڑائی چادر کا لمبا سا گھونگھٹ نکال دیا۔ وہ جزبز تو ہوئی مگر کچھ بولی نہیں۔ آس پاس شور بڑھ گیا، عورتوں کی آواز جن میں ہنسی بھی شامل تھی، بچوں کی رونے کی آوازیں فضا میں پھوٹتے پٹاخوں میں دب گئی۔ اسے گاڑی سے نکالا گیا، وہ اندھوں کی طرح خود کو بے بس محسوس کرنے لگی۔ مان اسے دونوں اطراف سے دبوچ لیا گیا۔ مووی کی فلیش لائٹ اس کے دوبیس چادر کے گھونگھٹ سے گھس کر اس کے آنکھیں چودھیانے لگی۔ وے عمر ووٹی کے ساتھ چل، تجھے کس بات کی آخر آئی ہوئی ہے؟ صبر سے کام لے، دلہن تو تجھے بھی ابھی 3 گھنٹے نہیں ملنی، جتنی مرضی پھرتی دکھا لے تو۔ کسی شوخ مزاج خاتون نے ٹھٹکا لگایا، اور پھر ہر طرف کھی 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 کی آوازیں، ہنسی ٹھٹول اور واہیات مذاق کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ علیزے کا تو دل گھبرانے لگا۔ علیزے کو عین صحن میں ایک کرسی پر بٹھانے کے بعد اس کی چادر اتار دی گئی۔ کسی نے اس کا میک اپ اپنے آپ سنوارا تھا۔ سستے سینٹ اور پسینے کی ملی جلی لپٹی علیزے کو اب کائیاں سی آنے لگی۔ خیرن خالہ، تیری نوں بھی تو بڑی مجاجہ والی ہے، پتہ نہیں لگا کے کھائے گی یہ تیرے ساتھ کہ نہیں۔ میک اپ سنوانے والی موٹی درمیانی عمر کی لڑکی نے اپنی پاٹ دار آواز میں تبصرہ کیا۔ وہ علیزے کے چہرے پر بیزاری ناگواری کو پا کر کسی قدر جزبز ہوئی تھی۔ ہاں بھئی، نخرے کیوں نہ ہوں، آخر اونچے گھر کی رہنے والی ہے۔ کسی اور نے جلے دل کا پھپولا پھوڑا۔ علیزے ساکت رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس موقع پر اسے کیا کرنا چاہیے۔ کچھ رسمیں ادا کی گئیں، پھر اسے چھت پر بنے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جو ریشمی رنگین پھولوں اور برقی کمکوں سے سجا ہوا تھا۔ کمرے میں تازہ چونے کی خوشبو اندر داخل ہونے پہ اس کی ناک میں گھسی تھی۔ اس کے جہیز کا قیمتی فرنیچر چھوٹے سے کمرے میں بری طرح ٹھوسا گیا تھا۔ اس کا دل کچھ کم جل کر خاک نہیں ہوا تھا، اور بھی بیزاری اور دکھ سے لبریز ہو گیا۔ بھابھی آپ آرام کریں، میں عمر بھائی کو بھیجتی ہوں، ویسے کچھ کھانا پینا ہے تو مجھے بتا دیں، ورنہ مہمانوں نے سب چٹ کر جانا ہے۔ اس کی چھوٹی نند جو اسے سہارا دے کر یہاں لائی تھی کچھ عجلت میں بولی تو علیزے نے فل فور سر کو نفی مہلا دیا۔ وہ بیڈ پر ٹک کر اس نے بے دلی سے اپنے لباس فاخرہ پر نگاہ ڈالی۔ دھنک کے رنگوں جیسا بے حد خوبصورت سٹائلش شرارہ سوٹ میچنگ کے زیورات وہ شہر کے سب سے مہنگے پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی۔ وہ اس موقع پر خود کو دی اہمیت نہیں، ان کا سٹینڈرڈ ہی یہی تھا، مگر اس کا نصیب۔ اس نے اپنی ہتھیلی کو خالی نظروں سے دیکھا اور سسکیاں دبانے لگی۔ ٹپ ٹپ آنسو اس کے ہاتھوں سے نکلنے لگے۔ جانے کتنی دیر تک وہ یوں ہی دل کا بوجھ ہلکا کرتی رہی۔ نیچے سے آتا شور بتدریج ہلکا پڑ گیا۔ وال کلاک کی ٹک ٹک گہرے ہوتے سناٹے پہ غالب آنے لگی، جب پہلے سیڑھیوں پہ پھر دروازے کے باہر باہری قدموں کی آواز ابھری۔ وہ قدرے چونک کر اٹھی۔ دروازہ کھول کر جو بھی اندر داخل ہوا تھا، علیزے کی نگاہ اس کے جوتوں سے اوپر نہیں اٹھ سکی۔ اس کے دل میں اسے دیکھنے کی معمولی سی بھی خواہش نہ ابھری۔ ارے آپ ابھی تک اسی طرح بیٹھی ہیں، چینج کر کے آرام کر لیتی۔ خاص سے جھجک کر سلام کرنے کے بعد وہ اسے کتراتے ہوئے انداز میں مخاطب ہوا۔ علیزے نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر اونچا کر کے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہاں اس روم میں اس قسم کی سہولت میسر نہیں تھی، ورنہ میں یہ زحمت نہ کرتی۔ وہ جواباً تڑک کر بولی، اور عمر کچھ اور بھی ہچکچاہٹ کا شکار ہوا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں آپ کے بیگ کا ابھی پتہ کرتا ہوں۔ سعدیہ، سعدیہ، وہ پکارتا ہوا الٹے قدموں باہر چلا گیا۔ علیزے کا چہرہ جلنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ معمولی شخص جان بوجھ کر اسے ذلیل کر کے گیا ہے۔ کچھ دیر بعد اس کی واپسی ہوئی تو ساتھ وہی لڑکی تھی جو اسے یہاں چھوڑ کر گئی تھی۔ بھابھی، یہ آپ کے کپڑوں کا بیگ ہے، کون سا سوٹ پہنیں گے آپ؟ مجھے بتائیں، نکال کر استری کر دیتی ہوں۔ بیڈ کے نیچے سے سوٹ کیس کھینچ کر نکالنے کے بعد اسے کھولتی ہوئی وہ مستعدی سے بولی تو علیزے نے اسے ٹوک دیا۔ نہیں، تم جاؤ، میں خود نکال لوں گی۔ وہ تو جیسے خود ایسی ہی بات سننے کی منتظر تھی۔ سکھ کا سانس بھرتی رفو چکر ہو گئی۔ علیزے نے پہلے زیورات اتارے، پھر دوپٹے کی پنیں نکالی۔ اس کام سے فراغت کے بعد دوپٹہ اتار کر بیزاری سے صوفے پر پھینک دیا اور جھک کر سوٹ کیس سے کپڑے نکالنے لگی۔
گرے لائٹنگ والا ٹراؤزر اور ساتھ کی شرٹ اٹھا کر سیدھی ہوئی تو صوفے پہ بیٹھے مہویت سے اپنی جانب متوجہ عمر پر نظر پڑی اور لہمہ بھر کو وہ ٹھٹک گئی۔ گڑبڑ تو عمر بھی کر گیا تھا، تبھی سٹپٹا کر فوری طور پر نگاہ کا زاویہ بدل لیا۔ علیزے نے سر جھٹکا اور کپڑے لیے واش روم میں جا گھسی۔ چینج کرنے کے بعد وہ باہر آئی تو عمر سگریٹ کے دھوئیں کے مرگولے بناتا کھڑکی کے آگے کھڑا تھا۔ علیزے نے اسے نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی اور بستر پر بیٹھ گئی اور جوڑے میں بندے بالوں کو کھول کر دراز ہونے سے قبل چادر کا ابک سرا اپنے اوپر کھینچ لیا۔ اس وقت عمر پلٹا تھا اور وہ جو کروٹ بدل رہی تھی ارادہ ملتوی کر کے اسے تکنے لگی۔ آپ کو گرمی تو نہیں لگ رہی؟ میرا مطلب یہاں آپ کے گھر کی جیسی سہولیات تو نہیں؟ علیزے نے کچھ بیزاری اور اکتاہٹ امیز نظروں سے اس کنفیوز آدمی کو دیکھا۔ پتہ نہیں وہ اتنا نروس کیوں ہو رہا تھا۔ اگر لگ رہی ہے تو آپ کے پاس کوئی حل ہے؟ نہیں نا؟ وہ بدمزگی سے بولی تو اس کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا۔ وہ بے ساختہ نظریں چرا گیا۔ مجھے احساس ہے کہ آپ کے ساتھ بے حد زیادتی ہوئی ہے۔ یہاں کچھ بھی ایسا نہیں جو آپ کی شایان شان ہو۔ اچھا؟ وہ گہرے تن سے ہنسی۔ اگر اتنا احساس تھا پھر کیوں کیا آپ نے مجھ سے شادی؟ اس کے اعصاب چٹک اٹھے۔ غصہ دماغ میں ٹھوکریں مارنے لگا۔ احساس زیاں کچھ اور گہرا محسوس ہونے لگا۔ اس کے گھرنے پر عمر کچھ خائف سا ہوا۔ علیزے نے ہونٹ بھینچے اور پھر سر تک چادر کھینچ کر لیٹ کی اور عمر جو کچھ کہے بہنا لب کھولنے ہی والا تھا گہرا سانس لے کے بھر گیا۔ ساری رات گرمی اور حبس کی وجہ سے وہ سو نہ سکی۔ صبح دم لائٹ بھی کچھ ٹکی تھی، شاید اسی وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی۔ سو کر اٹھی تو دن کے 10 بج رہے تھے۔ کمرہ بھانت بھانت کے چہروں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بیزار سی اٹھ بیٹھی۔ اتنی دیر تک سوتی ہو؟ نہا دھو لینا تو تھا، رحمت کے فرشتے پاس نہیں آتے؟ کسی بیاتے نے نصیحت نہیں کی؟ پھر جیسے ہی یہ موضوع چھڑ گیا، گزشتہ سب کے حوالے سے مذاق، شوخیاں، چٹکلے، اس کے چہرے کا تناؤ بڑھنے لگا۔ بھینجے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اس نے کسی شناسا چہرے کی تلاش میں نگاہ دوڑائی تو چھوٹی نند سعدیہ اسے میز پر چڑھی ہوئی نظر آئی۔ ہاں جی بھابی، اس کی نگاہوں کا مرکز خود کو پا کر وہ بڑی مدبر نظر سے بولی، مجھے بات لینا ہے، میرے لیے کپڑے نکال دو۔ ان جاہل عورتوں کی رنگ برنگی باتیں سننے سے بہتر اس نے یہی سمجھا تھا، ورنہ رات ایسا کچھ قابل ذکر نہیں تھا کہ یہ اہتمام کیا جاتا۔ عجب جھیمپو سا شخص تھا وہ، جتنا نروس نظر آتا تھا اس سے بڑھ کر گریزاں۔ اس کے لیٹنے کے بعد وہ صوفے پر سکر سمیٹ کر لیٹا تھا اور صبح فجر کی پہلی اذان کے ساتھ یوں اٹھ کر بھاگا جیسے قید سے رہائی ملی ہو۔ انتظار میں تو وہ بھی نہ تھی، مگر یہ نظر اندازی عجیب سی خفت اور توہین میں مبتلا کر کے رکھ گئی تھی۔ سعدیہ نے لپک کر جھپک کر اس کے کپڑے واش روم تک پہنچا دیے تھے۔ ولیمے کی تقریب کے لیے وہ خود کو گھر میں تیار ہوئی تھی۔ پولے لے جانے کی زحمت کسی نے گوارا نہ کی۔ تقریب کا اہتمام گھر کے باہر ٹینٹ لگا کر کیا گیا تھا۔ محلے کی اور رشتہ دار عورتوں نے اسے سلامیاں دی، کھانا کھایا اور چلو جی تقریب کا اختتام ہو گیا۔ وہ صحن کے ایک کونے میں صوفے پہ بٹھائی گئی تھی، وہیں بیٹھی اپنی قسمت پہ شاخی ہوتی رہی۔ کھانا اختتامی مراحل میں تھا جب اسد، سیما کے ساتھ ماما اور ورشیں آئی تھیں۔ عمر جو کام میں مصروف تھا ادھر ادھر پھر رہا تھا، لمحے بھر کو سلام دعا کرنے ان کے پاس ٹھہرا، پھر اسد اور سیما کے آگے پیچھے پھرنے لگا۔ ماما اور ورشیں گم سم سی اس کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی رہیں۔ سیما نے ان کے آنے کا انتظار کیے بغیر کھانا کھانے پہ ناگواری کا اظہار بھی کیا تھا، جو جھگڑنے کی شکل اختیار کرتا رہ گیا۔ عمر کی اماں کو خود بیٹی کی اتنی تاخیر نے غصے میں مبتلا کر دیا تھا۔ بجو، آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ ورشے کو اس کی خاموشی سے وحشت ہونے لگی جب ہی ٹوکا۔ کیا بولوں، تم بتاؤ، جواب وہ پھیکے سے انداز میں بولی، اور ماما نے ہونٹ بیچ لیے۔ انہیں اس کی نظریں سرسرا الزام میں دیتی ہوئی لگی تھی، جیسے بیٹے کی خاطر انہوں نے بیٹی کو اس اقدام پہ مجبور کیا تھا۔ اس نے آ کر بہن کے سر پر ہاتھ رکھنے یا احوال پوچھنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی، بس بیوی کے پیچھے دم ہلاتا پھر رہا تھا۔ ایسی کون سی گدر سنگی ہے ان ماں بیٹیوں کے پاس کہ ہر کوئی انہی کا دیوانہ بنا ہوا ہے۔ ورشا کو سب سے زیادہ غصہ عمر پر آ رہا تھا، جو انہیں وقت دینے کے بجائے ماں بہن کے پاس گھسا ہوا تھا۔ بیٹے، عمر کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ ماما نے مضطرب ہو کر اسے سوال کیا اور اس کے چہرے پر تلخی پھیل گئی۔ کیا اب اس سوال کی گنجائش باقی بچی ہے ماما؟ ہونے دیں، جیسا بھی ہے رہنے دیں۔ اماں کہہ رہی ہیں آپ کو آ کر دوسرے کمرے میں کھانا کھلائیں۔ سعدیہ نے آ کر ماما کو مخاطب کیا تو ماما سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے کھایا ہے علیزے؟ مجھے بھوک نہیں، ویسے بھی میں اب آرام کرنا چاہوں گی، تھک گئی ہوں۔ اس کی بے اعتنائی کے مظاہرے پر ماما خاموشی کی خاموش رہ گئی۔ صحن میں اب اکا دکا مہمان تھے، زیادہ تر کمروں میں گھسے واپسی کی تیاری کر رہے تھے۔
علیزہ نے اٹھ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تو وہ واقعی بہت تھک گئی تھی۔ کیوں لے کر جانا چاہ رہے ہو تم اسے اپنے ساتھ؟ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ چائے بنانے کے خیال سے وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی تو کمرے سے آتی اماں کی غصیلی آواز پر وہ ٹھٹک گئی۔ اب پتہ نہیں وہ کس سے جھگڑا کر رہی تھی۔ بیوی ہے وہ میری، لے جا سکتا ہوں اماں، یہاں وہ اکیلی کیا کرے گی؟ عمر کی مدھم مگر خائف آواز نے اس کے اٹھتے قدم زمین میں گاڑ دیے۔ کل اس کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں اور اسے واپس ڈیوٹی پہ جانا تھا۔ یہ بات تو علیزہ کے بھی علم میں تھی کہ وہ کسی اور شہر میں جاب کرتا ہے، مگر وہ اسے ساتھ لے جانے پر کیوں اپنی اماں سے لڑ رہا تھا، جبکہ اس کے خیال میں اس نے عمر کو کوئی ایسی ویسی آس نہیں دلائی تھی کہ وہ ایسا کوئی ایکشن لے، بلکہ وہ تو اسے مخاطب بھی نہیں کرتی تھی۔ حالانکہ سیما کے ولیمے کے دن کی بدتمیزی اور جھگڑے پر عمر نے اسے سیما کی طرف سے خود معذرت کی تھی۔ اکیلی کیوں؟ ہم سب کو مرا ہوا سمجھ لیا ہے تم نے، یا پھر ماں بہنوں پر اعتماد نہیں رہا تمہارا؟ اماں کو بے حد برا لگا تھا جب ہی اسے اچھی خاصی سنا دی۔ ایسی کوئی بات نہیں اماں، آپ غلط مت سمجھے، وہ عاجز سا ہو کر وضاحت دینے لگا۔ پھر کیسی بات ہے تم بتا دو۔ حد ہوتی ہے عمر، شادی ہوتے ہوئے تمہارے تو رنگ ڈھنگ بدل گئے ہیں، ایسی بھی حور پری نہیں ہے کہ تم اب اسے گھر چھوڑ کر کام پہ نہیں جا سکو۔ سیما کا انداز تانے دینے والا تھا۔ علیزہ اس وقت گویا اس کی آمد سے آگاہ ہو چکی تھی۔ عجیب بات کر رہی ہیں آپا، میں اسے ساتھ کیوں نہیں لے جا سکتا؟ آپ بھی تو اسد بھائی کے ساتھ ہی رہتی ہیں اور ہنی مون پر بھی گئی تھی۔ میرے اسے اپنے ساتھ رکھنے پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ عمر کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی گئی اور علیزہ کو عجیب سا احساس نے گھیر لیا۔ کتنی برتما بنا کروں آپا کہنا چھوڑ دو، اور اماں دیکھ رہی ہیں اس کے رنگ ڈھنگ، شادی کے بعد کیسے اس نے آنکھیں پھیر لی ہیں۔ یہ وہی ہے نا جسے ہمارے سامنے آنکھ اٹھانے کی ہمت بھی نہ تھی۔ سارے اس گھنی میسنی کی پڑھائی بھی پٹیاں ہیں۔ سیما نے پہلے اسے جھاڑا اور پھر جیسے اماں سے شکایت کرنے لگی۔ پھر بیٹی کی ہمدردی میں اماں بھی اس کے ساتھ شامل ہو کر عمر کو لتاڑنے لگی۔ عمر کے وقفے سے مگر منمناتی ہوئی آواز آئی تھی۔ وہ بیزار سی ہو کر واپس پلٹ گئی۔ ان چند دنوں میں وہ یہ اندازہ بخوبی لگا چکی تھی کہ عمر کے گھر میں کوئی حیثیت نہیں۔ کس بات پہ جھگڑا ہو رہا تھا اماں سے؟ کچھ دیر بعد وہ اوپر کمرے میں آیا تو علیزہ نے کڑے لہجے میں پوچھا، کچھ نہیں، بس مجھے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ اٹھ کر اس کے نزدیک آ گئی۔ عمر نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر خفت سے سر کو اس بات میں ہلایا۔ کیوں؟ مجھ سے پوچھے بغیر اس بات پر الجھنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ اس کے روکھے انداز پہ عمر کی آنکھوں میں تحیر امٹ آیا۔ آپ نہیں جانا چاہتی میرے ساتھ کیا؟ بالکل نہیں، میرا فائنل ایئر ہے، سو مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنا ہے۔ اس نے خشک لہجے میں گویا اطلاع دی۔ میں مائگریشن کروا لوں گا آپ کی۔ عمر کی بات پہ علیزہ کے اعصاب کو جھٹکا لگا۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر حیرت سے اسے دیکھا۔ اتنا تردد کرنے کی کوئی وجہ نہیں، جبکہ آپ کی ماں بہن کے شک اور بیان کے مطابق نہ میرے حسن کا جادو آپ کے سر پہ چڑھا ہے، نہ آپ نے مجھے کوئی بوٹی سنگائی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہ رہ سکیں۔ اس کے آتشی لہجے میں گہرے طنز کی کاٹ تھی۔ عمر ایک دم شرمندہ ہو گیا۔ میرا خیال تھا یہاں آپ اماں اور سیما آپا کے ساتھ ریلیکس نہیں رہ پائیں گی، بس میں آپ کو اس ٹینشن سے بچانے کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ وہ اس شرمندگی میں گھرا وضاحت پیش کرنے لگا تو علیزہ کی آنکھیں سلگ اٹھی۔ مجھے تمہارے اس احسان کی کوئی خاص ضرورت نہیں، اگر اتنی ہی ہمدردی مجھ سے تھی تو یہ شادی نہ کرتے میرے ساتھ۔ وہ اتنی تلخی، اتنی درشتگی سے بولی کہ عمر ایک دم ہونٹ بھیج گیا، اور اس کے چہرے پر لہراتے تاریک سائے کو علیزہ نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ کلاوے سے واپسی پر وہ بیگ میں اپنی کتابیں وغیرہ بھی بھر کر آئی تھی۔ جس دن عمر ساہیوال گیا، اس سے اگلے دن علیزہ نے بھی یونیورسٹی جانے کو تیار ہو گئی۔ اسے بیگ اور فولڈر کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر نیچے آتا دیکھ کر اماں کو تو جیسے جھٹکا لگا تھا۔ ان کی تو گویا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کدھر کی تیاری ہے بیگم صاحبہ؟ ان کا لہجہ مخصوص جہالت اور طنزیہ کاٹ لیے ہوئے تھا جو ان کی پہچان بن چکا تھا۔ یونیورسٹی جا رہی ہوں، وہ ناگواری کے باوجود اختصار سے بولی۔ اس نے سب کچھ چپ چاپ برداشت کرنے کا عہد کر لیا تھا۔ شادی کے بعد پڑھائیاں نہیں ہوتی، گھر سنبھالے جاتے ہیں، کام کون کرے گا یہاں؟ وہ اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ نیچا کر کے تلخی سے بولی تو علیزہ خائف سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے اماں، سب کام کر لیا کروں گی، مگر یہ میرا فائنل ایئر ہے اور بہت اہم بھی، وہ لہاجت سے بولی۔ تجھے تیری ماں نے سسرال میں رہنے کا ڈھنگ سکھا کر نہیں بھیجا کیا؟ اتنی منمانی کی یہاں اجازت نہیں ہوتی۔ وہ پھنکاری تو علیزہ روحان سی ہو گئی۔ میں عمر کو بتا چکی ہوں، انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بات سن بی بی، تیرے قسم کے سوا بھی گھر میں کوئی رہتا ہے، یہ تیرے ماں پیو کا گھر نہیں جو بے قاعدگی چلے۔ یہاں کے کچھ قاعدے قانون ہیں، برجگوں کا کچھ لحاظ ہے، آئی کچھ سمجھ کے نہیں،
وہ پھنکاری تو علیزے کا چہرہ غم غصے کی زیادتی سے بھاپ چھوڑنے لگا. وہ لب بھینچے ساکن کھڑی رہ گئی. شام تک اماں نے سیما کو بلا لیا تھا. پھر اس کی عدالت لگ گئی. وہ بغیر کسی گناہ کے مجرم ٹھہری تھی. سیما نے اس کی اور سعدیہ کی ایک ایک دن کی کام کی باری مقرر کی تھی. اماں اب کوئی کام نہیں کریں گی اور تمہاری پڑھائی پتہ ہے کتنی مہنگی ہے. اتنی بھاری فیس کون بھرے گا تمہاری؟ میرے بھائی کی تو ساری تنخواہ تمہاری فیسوں کے نظر ہو جائے گی. اور اسد سے آس لگانے کی ضرورت نہیں. ساری عمر کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہم نے. تمہارا بہتر ہے کہ پڑھائی چھوڑ دو. اس نے بڑے آرام سے اس کی زندگی کا ایک اور بڑا فیصلہ اپنی مرضی سے صادر کر دیا. یہ میرا فائنل ایئر ہے. بہت اہم سال ہے. آپ جانتی ہیں پھر چند مہینے ہی تو رہتے ہیں. میں اپنا زیور بیچ کر فیس جمع کرا دوں گی. تمام تر غصے اور نفرت کے باوجود اس نے اپنا لہجہ سخت نہیں ہونے دیا تھا. وہ جان گئی تھی کہ جن لوگوں کے درمیان وہ پھنسی تھی اسے ہرانا بہت آسان تھا ان کے لیے، جبکہ وہ ضد یا اکڑ میں آ کر اپنا کریئر تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی. جب ہی مقصد نکالنے کو لحاظت سے بات کی. یعنی بدنام کرو گی میرے بھائی اور ماں کو؟ سیما نے تیوریاں چڑھائی. تمہیں نہیں، کسی کو نہیں پتا چلے گا. میں کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گی. وہ عاجز ہوئی. ٹھیک ہے، مگر اپنے حصے کا کام تم خود کرو گی. پڑھائی اور تھکن کا بہانہ بنا کر کام سے جی چرانے کی ضرورت نہیں. اس کے لہجے میں حکم تھا. تمام تر ناگواری کے باوجود علیزے نے خاموشی اختیار کی اور اپنا بدلہ کسی اور وقت کے لیے اٹھا لیا تھا. زندگی اس کے لیے ایک دم سے بہت کٹھن ہو کے رہ گئی تھی. صبح یونیورسٹی جانے سے قبل سعدیہ اسے ناشتہ تیار کر دیتی. صفائی بھی وہی کیا کرتی. پبلک ٹرانسپورٹ سے دھکے کھا کر یونیورسٹی جانا آنا اسے اتنا تھکا دیتا کہ پھر رات کا کھانا بھی اسے ہی تیار کرنا پڑتا. رات کو اتنا تھک جاتی کہ پڑھائی کی ہمت ہی نہ رہتی. دن ایسی ہی مصروفیت میں گزرے تھے. سیما اکثر چکر لگاتی رہتی، مگر کچھ دنوں سے سکون تھا کہ دونوں ہنی مون کے لیے چلے گئے تھے. وہ یونیورسٹی سے آئی ہی تھی کہ اس کے سیل پہ ماما کی کال آ گئی. علیزے، ماں کو بھول گئی ہو کیا؟ بیٹا کبھی آ جایا کرو ملنے. انہوں نے چھوٹتے ہی شکوہ کیا. پہلے آپ نے مجھے بلایا تھا، جب ہی مجھے اس جہنم میں جھونک دیا. اب صبر کریں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ. وہ جھلسی بھی گرمی سے آئی تھی. گھر میں لائٹ نہیں تھی. وہ تو خود بھی بیزار تھی. اس زندگی سے سمجھوتا کر چکی تھی، مگر پتہ نہیں ماما کو معاف کیوں نہ کر پائی تھی. شاید شکوہ بھی اپنوں سے ہی کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے وہ اپنا دکھ ان پر عیاں ہی نہیں کرتی تھی. گو کہ سارا فیصلہ ماما کا نہیں تھا، اس نے خود بھی اس میں حصہ ڈالا تھا. مجھے معاف کر دو بیٹا. مجھے تمہاری زندگی کی تلخیوں کا اندازہ ہے. تمہیں کیا پتا، سکون میں تو ہم بھی نہیں. یہاں سیما نے ہمیں سولی پہ چڑھایا ہوا ہے. ہولے ہولے سب کچھ اپنے نام کروائی جا رہی ہے. پچھلے دنوں وریشا کے لیے بھی ایک رشتہ جانے کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئی. بڈھا کھوسٹ سیٹ ہے، یقیناً دولت کا لالچ دیا ہوگا انہیں. اسد بھی ساتھ مل گیا تھا. وہ روحانسی ہو کر اپنے حالات بتانے لگی. علیزے کے غصے کی جگہ تشویش نے لی. ماما، آپ ہرگز بھی اسد بھائی کی بات نہیں مانیں گی، چاہے وہ کتنا ہی فورس کریں. نہیں بیٹا، تم فکر نہ کرو. تمہاری مرتبہ معاملہ اور تھا. ماما کی تسلی پر اس کے سینے کی گہرائیوں سے سرد آہ نکلی. یہ موضوع اسے ہمیشہ غمگین کر دیتا تھا اور شاکی بھی. تم نے اس مرتبہ بڑی جلدی چکر لگا لیا. ہاں بھئی، اب بیوی کی محبت کھینچ لائی ہوگی. جب تک ماں تھی نگوڑ مارا رستہ ہی نہ تکتا تھا. تب تو مہینے کے مہینے بھی بار بار بلانے پر شکل دکھایا کرتا تھا. اماں نے اس کے حسب توقع استقبال کیا تھا. وہ ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گیا. سعدیہ، مجھے ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلانا. اماں، میری ترقی ہو گئی ہے، بس یہی بتانے آیا تھا. ہاں بھئی، اب اسے بھی بیوی کی خوش بختی سمجھو. ان کے شکووں کا ایک انبار تھا، گویا کہ وہ کہاں تک وضاحتیں کرتا. سعدیہ لپک جھپک کر ٹھنڈا پانی لے آئی. یہ فروٹ اٹھا لو، میں ذرا نہا لوں. خالی گلاس ٹیبل پہ رکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا تو اماں کی تیوری چڑھ گئی. بیٹھ جاؤ 2 منٹ ماں کے پاس بھی. کمرے میں تیری بیوی تیرے انتظار میں بیٹھی ہوئی نہیں ملے گی. آوارہ گردی کو نکلی ہے. کیوں، کہاں گئی ہے؟ عمر نے الجھ کر پہلے انہیں پھر سعدیہ کو دیکھا. ان سے تو جواب کی توقع سے نہ تھی. یونیورسٹی. تمہیں نہیں پتا؟ اب مکرنا مت. فون پہ بھی ہمارے خلاف تمہارے کان بھرتی ہے، میں جانتی ہوں. ایک نیا جرائم بڑے دھڑلے سے عائد ہوا تھا. وہ اب کے وضاحت دیے بغیر کان لپیٹ کر اوپر کمرے میں آ گیا. کپڑے نکال کر پہلے غسل کیا، پھر کچھ سستانے کے لیے لیٹ گیا اور اسی وقت لائٹ چلی گئی. وہ بیزار سا ہو کے کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر کمرے سے باہر آ کر نیچے اڑتے ہوئے سعدیہ کا دروازہ بند کرنے کو پکارا تو اس کے بجائے اماں کمرے سے نکلی. اب کدھر خوار ہونے جا رہا ہے؟ اسے لینے؟ نہیں، میں ذرا مارکیٹ جا رہا ہوں، UPS لگوانے کا سوچا ہے. بڑی بات ہے بھائی، قسمت والی ہے جس کے آتے ہی گھر میں ساری سہولتیں آ رہی ہیں.
ایک ہم کے ساری زندگی اس گھر میں سڑتے ہوئے گزار دی. خود خریدنے کے بجائے اس کے بھائی کو فون کر دو, ہمارے مفت کے پیسے نہیں ہیں جو برباد کرتے پھرے. ان کے اعتراضات اور کل شروع ہو چکے تھے. عمر نے عاجز ہو کے انہیں دیکھا. اماں, یہ ہمارے گھر کی چیز ہے, ہم کیوں کسی سے لگواتے پھریں؟ پھر یہ صرف اسی کے لیے تو نہیں لگوا رہا ہمیں. ہاں تو اور کس کے لیے لگوا رہے ہو؟ منہ نہ کھلواؤ میرا, یہ خیال تجھے شادی کے بعد ہی کیوں آیا؟ وہ لڑنے کو تیار تھی. عمر ضد ہو کر واپس پلٹ گیا. ٹھیک ہے, نہیں لگوا رہا, جانے دے. کس قدر غصے سے کہہ کر وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا. اماں کا منہ اتر گیا. وہ کتنی دیر تک بڑبڑاتی رہی. 1 گھنٹے کے بعد لائٹ آئی تو سعدیہ اس کے لیے کھانا لے آئی تھی. وہ کسل مندی سے اٹھ کر بیٹھ گیا. علیزے کب تک آ جاتی ہے؟ آج ہی دیر ہوئی ہے بھائی, ورنہ اس وقت تک تو آ جاتی ہیں. آج کیوں دیر کر دی؟ فون ہے اس کے پاس؟ اسے فطری تشویش نے آن لیا. جی ہے, ان کا سیل فون, مگر مجھے نمبر نہیں پتا. سعدیہ کے جواب نے اس پر اوس ڈال دی. نمبر تو اسے بھی نہیں پتا تھا. اچھا ٹھیک ہے, تم جاؤ, وہ کچھ سوچ کر بولا. سیل فون نکال کر وہ علیزے کی ماما سے استغفار کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اسی پل بیرونی دروازے پر دستک ہوئی. اس نے اٹھ کر کھڑکی سے جھانکا. سفید سوٹ میں دھوپ اور گرمی سے ترماتا ہوا چہرہ علیزے ہی تھی. اماں اسے دروازے پہ ہی روکے دیر سے آنے پر باز بس کر رہی تھی. بس خراب ہو گئی تھی اماں, اسی وجہ سے دیر ہو گئی. وہ رسان سے وضاحت دے کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی. اماں پیچھے بڑبڑاتی رہی. عمر واپس آ کر بیٹھ گیا. علیزے اپنے دھیان میں اندر آئی. اسے سامنے پا کر کچھ ٹھٹک سی گئی. السلام علیکم, وہ رسان سے بولا. وہ چونکی, پھر سپاٹ انداز میں جواب دیتے چادر اور بیگ اتار کر رکھنے کے بعد منہ ہاتھ دھونے واش روم میں بھاگی. عمر کی نگاہ ڈائننگ ٹیبل کے آئینے میں دکھائی دیتے اپنے عکس پہ جا ٹھہری. اس کے چہرے پر عجیب سی یاسیت تھی. اس اچانک ہونے والی سامنے نے بھی علیزے کے چہرے پر کوئی خوشی یا مسرت کا کوئی رنگ نہ بکھیرا تھا. یقیناً وہ اس کے نزدیک کچھ اہمیت نہیں رکھتا تھا, اور رکھتا بھی کیوں؟ وہ ایک بے حد عام سا انسان تھا. وہ کسی ریاست کی شہزادی لگتی تھی جسے قسمت کی ستم ظریفی نے اپنے بے رحم تھپیڑے سے اس کے حوالے کر دیا تھا. وہ علیزے کے رویے سے شاکینہ تھا. وہ اپنی جگہ پہ بالکل درست تھی. کاش اسے پہلے اماں اور آپا کے اس منصوبے کا پتہ چل جاتا تو وہ صاف منع کر دیتا. عین مہندی کی رات جب وہ گھر پہنچا تھا تبھی اس کے سر پر یہ بم پھوڑا گیا تھا. وہ کیا کر سکتا تھا, وہ بھی اس صورت میں جبکہ اماں اور آپا نے ہمیشہ سے اسے دبا کر رکھا تھا. اسے ان کی کسی بھی بات سے اختلاف کی کبھی ہمت ہی نہ ہوئی. جب تعلیم مکمل ہونے کے بعد قسمت سے اسے گورنمنٹ آفس میں جاب ملی تو اسے 3 سال پہلے ہی سیما ملازمت کر رہی تھی. وہ اس سے 3 سال بڑی تھی, مگر طرح دار تھی اور بننے سورنے کا سلیقہ تھا. جب بھی خود پہ بے حد توجہ دیتی. آس پاس کے گھروں اور رشتہ داروں کے منہ سے بھی اس نے متعدد بار اماں اور آپا کے لیے اخلاق سوز باتیں سنی تھی جو اسے شدید ناگواری میں مبتلا تو کرتی تھی, مگر وہ باز پرس کا حق محظوظ نہیں رکھتا تھا. ایک بار اپنے کزن سے اس کی کسی بات پہ تکرار ہوگی اور فہد نے اسے منہ کی مار مار کر چپ کرا دیا تھا. او بس کر, تو بڑا آیا شریف, تیری بہن جتنی پاک پاز ہے نا سب جانتا ہوں. اتنی جگہ تو اس کے معاشقے چل رہے ہیں. لوگوں کو الو بنا کر لوٹنا تمہاری آپا کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, اور تیری اماں پورا ساتھ دیتی ہیں اس کا. فہد کے ایسی کئی اور باتوں نے اس کا گرم خون کھولا تھا اور بات لڑائی مار کٹائی تک جا پہنچی. پورے خاندان میں اس لڑائی اور اس کی وجہ نے ہفتوں گردش کی تھی اور اماں نے الٹا اسے ہی رگیڑا تھا. تجھے ضرورت کیا تھی اس کے منہ لگنے کی؟ گند کو چھیڑ کر چھینٹے پڑوانے والی بات. اس نے جواب میں ان باتوں کی وضاحت مانگی تھی. بس پھر تو اماں اور سیما نے جو لتے اس کے لیے اس کی تو جان چھڑانا ہی مشکل ہوگی. وہ کبھی ان باتوں کا یقین نہ کرتا اگر وہ خود سیما کو 2-3 بار بہترین گاڑی میں ہر مرتبہ کسی نئے چہرے کے ساتھ نہ دیکھ لیتا. سیما کا وتیرہ یہی تھا, وہ مردوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتی اور اداؤں کے جال میں پھانس کر اپنا مقصد حل کر لیتی. اچھی شکل کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا اس نے. پھر اسد جیسا بے وقوف ہاتھ لگا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے اسے لوٹنے کا فیصلہ کر لیا. سونے پہ سہاگا. شادی کے موقع پہ ایسی شرط رکھ دی کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اس گنگا سے اپنے گھر والوں کو بھی فیضیاب کرانا چاہتی تھی. عمر کی شادی اسد کی بہن سے ہونے کی صورت میں ان کا گھر بہترین جہیز سے بھر جاتا. سونا, نقدی اور جو مکان وغیرہ اس کے حصے میں آتا وہ الگ. اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں کے مترادف. اماں کو اسکیم یہ بے حد بھائی اور یوں عمر کو مطلع کیے بغیر ہی سارا معاملہ طے کر لیا گیا. اسد تو پوری طرح مٹھی میں آ چکا تھا ان دونوں کی. یہ کچھ پیسے رکھ لیں. اگلے دن اتوار تھا اور وہ گھر پر ہی تھی. ناشتے کا کام نپٹا کر اس نے مشین لگا رکھی تھی. اپنے ہفتے بھر کے دھونے والے کپڑے لیے کمرے میں آئی تو عمر جیسے اس کا منتظر تھا.
अलीज़ा ने हैरान होकर इसके बढ़ाए हुए हरे नोटों को देखा। ये किस लिए? इसकी सभी पेशानी पर शिकने पड़ती हैं तो जाहिर है जरूरत पड़ती होगी। और वो आहिस्तगी से बोला, पता नहीं वो इसे नजरें चुरा कर क्यों बात करता था। बड़ी जल्दी ख्याल नहीं आ गया आपको मेरी जरूरतों का? वो ना चाहते हुए भी तलख हो गई। आई एम सॉरी, मुझे एहसास था, मगर। वो हिचका तो अलीज़ा ने इस्तफामी नजरों से उसे देखा। मगर वो वजाहत चाह रही थी। उमर जज्बुज होने लगा। अब उसे क्या बताता कि उसकी नागवारी ही उसे खौफ थी। मुझे जरूरत नहीं आपके पैसों की, आप इन्हें संभाल के रखें, आपकी माँ बहनों के काम आएंगे। उसे ख्वाब मुख्वाब गुस्सा आने लगा था। उनके साथ साथ आप भी मेरी जिम्मेदारी हैं, मुझे अपने हकूक तो अदा करने हैं ना। वो नरमी से बोला था और अलीज़ा चौंक गई। किस किस्म के हकूक की अदायगी करना चाहते हैं आप? मेरे साथ जो कुछ हो रहा है यहाँ जानते हैं ना आप सब। कर सकते हैं मेरा दिफा? इसका काटदार तंजिया लहजा उमर दराज का चेहरा वाज़ह तौर पर फीका कर गया था। इसीलिए मैंने आपको साथ ले जाना चाहा था। आपके ख्याल में ये मसले का हल था क्या? वो चटकी। फिर क्या चाहती हैं आप? वो आजिज आ गया। कम अज कम आपसे कुछ नहीं, बस अपने काम से काम रखें। वो अपना गबार इस पे निकाल कर अलमारी खोलकर कपड़े निकालने लगी। उमर ने होंठ काटे थे। पैसे वापस रखने को उसने कुर्ते की जेब से वॉलेट निकाला तो वॉलेट के साथ कोई और चीज भी जेब से निकलकर नीचे गिरी और लटकती हुई कुछ दूर चली गई। पुख्ता फर्श पर प्लास्टिक की डबिया की आवाज का एहताश गूंजा तो उमर के साथ साथ अलीज़ा भी मुतवज्जो हुई। हार्ट शेप मैरून कलर की छोटी सी डबिया का ढक्कन खुला और नाजुक सी गोल्ड की रिंग अलीज़ा के कदमों से कुछ फासले पर गिरकर साकिन हुई। उमर ने ये अंगूठी अलीज़ा की रोनामाई के लिए ली थी, बहुत चाहत से खरीदी थी, मगर अपने से बहुत ऊंचे मकाम की दुल्हन को पाकर वो इतना कंफ्यूज हो गया कि ये मामूली सा तोहफा उसे देने की अहमियत ना कर सका। वो यूं ही जेब में रह गया। फिर दुल्हन के चेहरे पर अपने लिए बेजारी और नागवारी के तासरात तो इसने पेशरफ्त की हिम्मत बिल्कुल ना की। वो जो पहले ही माँ और बड़ी बहन के बेतहाशा दबाव में पड़ा हुआ था और एक दबी हुई शख्सियत का मालिक था, इतनी शानदार लड़की के काबिल हरगिज खुद को ना पाता। जब ही इनका ताल्लुक एक कशीदगी और तनाव का शिकार होकर रह गया। अलीज़ा ने अंगूठी से निगाह हटाकर उमर दराज को देखा। वो होंठ भींजे कुछ मुस्तरिब सा लगा। मान वो झुका और अंगूठी के साथ डिबिया उठाकर अंगूठी को बंद किया और वॉलेट के साथ डिबिया भी ड्रेसिंग का दराज खोलकर बेदिली से उसमें फेंकी और खुद पलटकर बाहर निकल गया। इसके चले जाने के बाद अलीज़ा बहुत देर तक इसी पोजीशन में खड़ी रही। इसके होंठ भीजे हुए थे और चेहरा जाने किस जज्बे के तहत सुर्ख हो रहा था। इसने हेयर बुश उठाने को ड्रेसिंग टेबल की दराज खींची तो निगाह अंगूठी की डिबिया के साथ पड़े हरे नोटों पर जम गई। उमर दराज पैसे और रिंग वहीं छोड़कर चला गया था, दानिस्ता या भूलकर, वो समझ न सकी। कुछ देर साकिन सी बैठी रही, फिर जाने किस जज्बे के तहत रिंग केस से उठाकर खोला। सुर्ख दहकते नगीने से मुज़य्यन बेहद नफीस डिजाइन की नाजुक सी अंगूठी जिगर जिगर कर रही थी। उसने एहतियात से निकाली और बाएं हाथ की तीसरी उंगली में पहन ली। कुछ ढीली थी, मगर इसके गुदास धोदिया हाथों में बेहद जजी थी। कल जाने से कबल वो मार्केट से स्पेशल इसके लिए शॉपिंग करके लाया था। 3-4 मौसम की मुनासबत से खुशनुमा रंगों के सूट और साथ में 2 नाजुक से सैंडलों की जोड़ियां। इसे शॉपिंग बैग लाकर उसके पास बेड पे रखा तो वो नोट्स बनाने में महव थी। चौंक कर मुतवज्जो हुई। ये आपके लिए है, रख लें प्लीज। क्या है? वो हैरान हुई। खोल कर देख लें। उमर दराज सोफे पर बैठकर झुककर जूते खोल रहा था। अलीज़ा ने शॉपर उलटकर देखा। इस जहमत की क्या जरूरत थी? वो एकदम बेहद संजीदा नजर आई। फिर क्या करता? पैसे आप लेती नहीं? वो मुद्दम सा बोला। अलीज़ा ने पहली बार बहुत ध्यान से उसे देखा। अपने घर के असूलों को मेरी खातिर तोड़कर क्यों जलील होते हैं? उसने कुछ देर कबल ही अम्मा के चीखने की आवाजें सुनी थी, जिसमें वो उमर को जन मरीदी के ताने दे रही थी। तब वो मामला नहीं समझी थी, मगर अब बाखूबी अंदाजा हो रहा था कि उन्हें उमर दराज का ये इक़दाम पसंद नहीं आया था। मजबूरी है, मैं नहीं चाहता जितनी देर आप यहाँ रहें किसी किस्म की परेशानी से दो चार हों। वो जूते उतार चुका था। थके हुए अंदाज में कनपटियां दबाता हुआ बोला तो अलीज़ा ने खफीफ सा पूछा, मैं कहीं जा रही हूँ क्या? मैं जानता हूँ आप हमेशा यहाँ नहीं रहेंगी। ये घर और यहाँ की कोई चीज भी आपके शयाने शान नहीं। आपकी वापसी के सारे रास्ते मैं खुले रखना चाहता हूँ। आपका हर फैसला मुझे दिल से कबूल है। जिस तरह से मेरी या आपकी फैमिली ने आपको मजबूर किया, मैं आप पर कोई जबरी फैसला मुसल्लत नहीं करूंगा। इसके एकदम दहक उठने वाले चेहरे पर निगाह डाले बगैर वो सूरत से उठकर वहां से चला गया। फिर दानिस्ता वो अलीज़ा के सामने नहीं आया। रात जब वो
सोई तब वो कमरे में आया और इसके उठने से पहले साहिवाल के लिए रवाना हो गया। दरवाजे पे खटका पाकर वो जो उठी, निगाह जमाए माहौल से कट गई थी, एकदम चौंकी और घबराकर हाथ जल्दी से पुष्ट पर छुपा लिया। सादिया ने इसके गड़बड़ाने को हैरान होकर देखा। भाभी लाएं, अपने वो सूट मुझे दे दें, मैं सिलाई कर देती हूँ। कौन से? वो बेजारी से बोली। वही जो कल भाई आपके लिए लाए हैं। मैं सिलाई सेंटर जाती हूँ ना, नई डिजाइनिंग के सिलाई कर दूंगी। वो जोर से कह रही थी। अलीजे ने नखुवत से सर झटक दिया। मुझे नहीं सिलवाने। क्यों भाभी? मैंने अपने और अम्मा की भी सिलाई करने हैं, भाई हमारे लिए भी लाए थे। वो अम्मा और सीमा से यकसर मुख्तलिफ मजाज रखती थी, मासूमियत से बता रही थी। बस अभी मुझे जरूरत नहीं, सादिया तुम जाओ, उसने जान छड़ाई थी। सादिया बेदिली से मुड़ी। सुनो सादिया, तुम सिलाई सेंटर क्यों जाती हो? पढ़ाई छोड़ दी क्या तुमने? जी भाभी, बस इंटर किया, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। सप्ली आई थी इंग्लिश में तो अम्मा ने उठवा लिया और सिलाई सेंटर डाल दिया। अब तो मुझे 2 साल हो गए हैं सिलाई सीखते हुए, एक्सपर्ट हो गई हूँ मैं। अपने कपड़े सीकर आपको दिखाऊंगी, अगर पसंद आ जाए तो सिलवा लीजिएगा। तुम पढ़ाई दोबारा स्टार्ट क्यों नहीं करती? वो मैंने बताया ना कि मुझे मुश्किल लगती है इंग्लिश। सादिया गड़बड़ा सी गई। मैं तुम्हें हेल्प कर दिया करूंगी, डोंट वरी। अगले महीने एग्जाम्स हो रहे हैं सेकंड ईयर के, तुम क्लियर करके फिर कॉलेज में एडमिशन ले लेना, ठीक है? जी जी, सादिया ने घबरा कर कहा और पलट कर भाग गई। अलीजे आहिस्तगी से मुस्कुरा दी। वो अम्मा को बताकर मामा की तरफ चली आई थी। कुछ दिनों में इसके एग्जाम शुरू हो जाने थे, फिर निकलना मुश्किल होना था। असद और सीमा अभी तक वापस नहीं आए थे। इनका टूर कुछ और तवील हो गया था। बिजनेस एक बार फिर मैनेजर के रहमो करम पर था और मामा असद की इस लापरवाही पे बेहद परेशान थी। आप वरीशे के लिए कोई मुनासिब रिश्ता देखकर उसकी भी शादी कर दे मामा। इनकी तमाम शिकायतों और परेशानी का इसके पास यही मुनासिब हल था। कोशिश तो कर रही हूँ बेटा, मगर अच्छे रिश्ते इतनी आसानी से थोड़ी मिलते हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ उमर का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? ये वो सवाल था जो वो हमेशा उसके होंठों पर कफल डाल देता था। रात को जब वो सोने के लिए अपने कमरे में आई तो जाने क्यों इसकी आंखें अपनी किस्मत के उस चक्कर पे भीगने लगी। बहुत देर तक वो बिस्तर पर करवटें बदलती रही। एसी की कूलिंग और नरम गदास बेड पर पुरसुकून माहौल, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। अब वो शायद इन सहूलतों और ठाट की आदी न थी। ये भी एक मजाक ही था। उसे हंसी आ गई जब भी सेल की फोन पे बीप बची। किसी अनजान नंबर से कॉल थी। इसे किसी कदर तजब्बत के बाद कॉल रिसीव कर ली। डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? सलाम के बाद वो बहुत रसानी से पूछ रहा था। वो हैरत की ज्यादती से उठकर बैठ गई। मेरा नंबर किससे लिया आपने? असद भाई से। एक्चुअली आपकी खैरियत दरियाफ्त करना चाहता हूँ। इसके लहजे में वाज़ेह गरेज था। अलीजे ने ठंडा सांस भरा। सादिया बता रही थी कि आप उसे इंग्लिश के पेपर की तैयारी करवा रही हैं। क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? वो सर्द आवाज में बोली। अरे नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरे कहने पर तो वो कभी ना मानती। मैं तो आपका बहुत मशहूर हूँ, इसकी जरूरत नहीं, उसने आहिस्तगी से कहा तो दूसरी सिमत यख्तलक खामोशी छा गई। कब तक इधर रहने का इरादा है आपका? इसका अंदाज किस कदर झुझका हुआ था। क्यों पूछ रहे हैं? उसने नरोठेपन से कहा तो वो शायद दूसरी जानिब से मुस्कुराया। मुझे घर का चक्कर लगाना था, जब आप आ जाएंगी तभी मैं आऊंगा। आप मुझसे बंधे थोड़ी हैं, आना है तो आ जाएं। पहले ही आपकी अम्मा को शिकायतें हैं। इसकी बात से कता करके वो गुस्से से कह गई तो वो एकदम खामोश हो गया। आप ठीक कहती हैं, ओके मैं लगा लूंगा चक्कर, आप आराम करें, मैंने यकीनन आपको डिस्टर्ब कर दिया। अगले लम्हे बेहद तकल्लुफ आ गया था इसके लहजे में। अलीजा ने हैरान होकर सेल फोन को देखा जहां राब्ता मुनक़ता हो चुका था। इसने कंधे उचकाए और सेल फोन पटक कर करवट बदली। पता नहीं क्यों वो सुलग उठी थी। उमर भाई आए हुए हैं आपको लेने। वो यूनिवर्सिटी से लौटी तो वरीशे की इत्ला पे थम सी गई। दिल कुछ अजीब अंदाज से धड़क उठा। कहाँ है? इसने जग से पानी का गिलास उंडेलते हुए सवाल किया। अभी आए हैं, मामा के साथ ड्राइंग रूम में बैठे हैं। कहाँ जा रही हो? सलाम तो लेकर आओ पहले। वो अपने कमरे की जानिब बढ़ी तो वरीशे ने टोका। सलाम कहीं भागा नहीं जा रहा ना तुम्हारे उमर भाई, फ्रेश तो होने दो मुझे। वो बेनियाजी से कहकर आगे बढ़ गई जब वरीशे उसी पल वहां आने वाले उमर दराज के सामने खिफ़त ज़दा सी खड़ी थी। आप बैठे ना भाई, बज्जो भी आती हैं, वो मुअद्दब होकर बोली। हाँ अच्छा वरीशे, आप प्लीज अपनी बज्जो से कहें जल्दी से तैयार हो जाएं, अम्मा ने बुलवाया है। वो सोफे पर टिकता हुआ बोला तो वरीशे घबरा गई। लेकिन भाई, मामा तो खाना तैयार करा रही हैं, खा कर जाइएगा। नहीं गुड़िया, खाने के लिए माजरत, फिर कभी सही। मगर बेटे, इस वक्त मामा अंदर आई। आंटी प्लीज, मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा, वो लहाजत से बोला। ओके बेटा, एज यू विश।
کچھ دیر بعد ماما سے رخصت لینے کے بعد علیزے اس کے ساتھ بائک پر آ کر بیٹھی تو موڈ کچھ آف تھا. خود عمر دراز بھی خاموش تھا. ایسی کون سی افتاد آ گئی تھی اچانک؟ وہ بھڑکی. اماں کا حکم تھا. آپ کو پتہ ہے میں آپ کو زحمت دینا مناسب نہ سمجھتا. جواباً وہ بے حد ٹھہرے ہوئے لہجے میں جتلا کر بولا تو علیزے نے چپ سادھ لی. پورا 1 دن ہو گیا تھا بچے کو گھر آئے ہوئے. کیسی بے خبر بیوی ہے. احساس ہی نہیں شوہر اتنے دنوں بعد گھر آیا ہے. آرام سے ماں کے گھر بیٹھی ہے. اس نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا اماں کے لعن طعن شروع ہو چکے تھے. وہ ہونٹ بھیجے انہیں سلام کرتی اوپر آ گئی. چادر اتار کر پھینکی, بیگ سائڈ پہ رکھا اور الٹے قدموں کچن میں آ گئی. سعدیہ وہیں کھڑی روٹیاں پکا رہی تھی. اسے دیکھ کر پرتقاب انداز میں سلام کیا. وعلیکم السلام. کیا پکا ہے سعدیہ؟ اس نے فریج کھول کر سلاد کے لیے سبزیاں نکالتے ہوئے سوال کیا. قورمہ اور چکن پلاؤ. آپ کھانا لگائیں, سب کچھ بس تیار ہے. سعدیہ نے روٹیاں سیکتے ہوئے کہا. وہ سر ہلا کر برتن نکالنے لگی. کھانے کے بعد برتن اسی نے دھوئے تھے. کچن کا دروازہ بند کر کے وہ باہر آئی تو اماں زور زور سے بول رہی تھی. ارے نخرے کیوں نہ دکھائے گی, ہر لحاظ سے مکمل شوہر ملا ہے اسے. محبت اور زن مریدی میں بھی نمبر 1 ہے. دیکھو ذرا بیوی کی خاطر UPS لگوا دیا. پڑھا لکھا اچھے عہدے پر فائز میرے بیٹے میں کیا کمی تھی؟ اسے اس جیسی 1 چھوڑ 1000 ملتی. میرے بیٹے جیسا لڑکا تو چراغ لے کے ڈھونڈنے پہ بھی نہ ملتا. وہ یہ آخری جملہ ہر آئے گے کے آگے ضرور بہت فخر سے دہرا دی, مگر آج اسے ہمیشہ کی طرح غصہ آنے کے بجائے ہنسی آ گئی. اس میں تو شک نہیں تھا کہ ان کے بیٹے نے UPS اسی کی وجہ سے لگوایا تھا. اتنی کڑھن تو اماں کا حق بنتی تھی. علیزے اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھی جب بھاپ اڑاتا چائے کا مگ اس کے بالکل سامنے رکھ دیا گیا. اس نے چونک کر اسے اٹھایا. عمر دراز اس کے سامنے تھا. ہلکی بڑی ہوئی شیپ میں اس کی ساملی رکت کچھ اور بھی ساملی لگ رہی تھی. آرمی کٹ ہیئر سٹائل اور نظر کا سلور فریم کا چشمہ اسے سوبر بناتے تھے. 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد اور مضبوط جسم. وہ اتنا بھی گیا گزرا تو نہیں تھا. وہ جانے کیوں اسے دیکھتے گئی. میں نے سوچا آپ کو کسی قسم کی ضرورت ہوگی. کیا آپ ہر روز اتنی رات تک پڑھتی ہیں؟ وہ فاصلے پر ہٹ کر صوفے پہ جا بیٹھا. نہیں روز تو نہیں. آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو لائٹ بند کر دیتی ہوں. نہیں آپ بے فکر ہو کے پڑھیں, میرا ویسے بھی آج چھت پر سونے کا موڈ ہے. میں آپ کا بستر. وہ اٹھی تھی جب بے اختیار ٹوکتے ہوئے عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, مگر احساس ہونے پر اگلے لمحے چھوڑ دیا. سوری, مگر میرے لیے پلیز تکلفات میں نہ پڑا کرے, مجھے اچھا نہیں لگتا. اسے نظریں ہٹا کر وہ بولا اور اسے گمسم چھوڑ کر خود باہر نکل گیا. علیزے نے اس کے جانے کے بعد گمسم سی کیفیت میں اپنا ہاتھ دیکھا جہاں اس کی سخت گرفت کا احساس ہلکی سرخی کی صورت میں رقم تھا, اور لمس کے احساس نے جو شرارے وجود میں بھرے تھے وہ اسے مضطرب کر کے رہ گئے. پھر وہ چاہنے کے باوجود خود پڑھ نہ پائی اور لائٹ آف کر کے سو گئی. وہ رات کا ہی کوئی پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی. پیاس محسوس کر کے بستر سے اتری تو اندھیرے میں کسی شے سے الجھ کر بری طرح گر گئی. گرنے سے تو جو اس سے مختل ہوئے خود کسی کے وجود سے ٹکراتے اور پھر اس کی باہوں کے حصار میں گر جانے سے اسے دہشت نے جکڑ لیا تھا. بے اختیار اس کے حلق سے گھٹی ہوئی چیخیں نکلی. مائی گاڈ علیزے, یہ میں ہوں عمر دراز, پلیز ٹیک اٹ ایزی. اسے بری طرح سے جھٹکتے ہوئے وہ کرنٹ کھانے کے انداز میں پیچھے ہٹ رہی تھی کہ اسی اثنا میں آواز پہ وہ جیسے ایک دم ٹھنڈی پڑ گئی. عمر اسے آہستگی سے خود سے الگ کرنے کے بعد اٹھا اور پھر سوئچ بورڈ کے نزدیک جا کر لائٹ آن کر دی. علیزے ہنوز وہیں بیڈ اور صوفے کے درمیان خالی جگہ پر بیٹھی رہی. آئی ایم سوری, میری وجہ سے آپ کو پریشانی ہوئی. ڈر گئی تھی آپ؟ وہ وہیں کھڑا کہہ رہا تھا. ظاہر ہے ڈر گئی تھی, آپ تو چھت پہ گئے تھے نا سونے. پھر یہاں کیوں؟ بارش ہو گئی تھی, اسی وجہ سے مجھے اندر آنا پڑا. پھر بھی صوفے کے بجائے یہاں سونے کی کیا تک تھی؟ وہ خجل سی ہو کر بکھرے بال سمیٹنے لگی. صوفے پہ سویا نہیں جاتا, مجھے جبھی سے یہاں لیٹا تھا. اگین سوری, آپ کو زحمت. آپ اتنے فارمل کیوں ہو رہے ہیں؟ اٹس اوکے, اور بیڈ پہ لیٹ جائیں. سوری, مجھے خیال کرنا چاہیے تھا. تو کیا اب آپ یہاں نیچے لیٹیں گی؟ نہیں, یہ مناسب نہیں لگتا. وہ متعامل تھا. علیزے نے پلکیں اٹھا کر اسے دھیان سے دیکھا. اس کی رنگت پھر سرخ ہو گئی. وہ ایک بار پھر اس کی انسلٹ کر چکا تھا. شاید وہ ان فاصلوں کو سمیٹنا ہی نہیں چاہتا تھا. اس کا جی چاہا کہ وہ اندر کی ساری جلن اس پر نکال دے. اسے بتائے کہ وہ اس کی بہن کی طرح کا مزاج نہیں رکھتی کہ ایک کے بعد دوسرا مرد بدلتی پھرے. مگر اس طرح تو اسے خود بتانے والی بات تھی کہ وہ اس کی پیش رفت کی منتظر ہے. وہ کیوں اس پہ اس کی اہمیت آشکار کرے جبکہ وہ اسے اس کا حق دینے پر آمادہ نہیں تھا. میں خواہ مخواہ نیچے سوں گی, آپ کی طرح عالم چنا کی جانشین تھوڑی ہوں, صوفے پہ پوری آ جاؤں گی. اسے نارمل انداز میں بات کرنے کو باقاعدہ خود پر جبر کرنا پڑا. عمر دراز جیسے ممنون ہو کے رہ گیا. کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اسے باہر جاتا دیکھ کر وہ چونکا. پانی پینے. پیاس کی وجہ سے ہی تو آنکھ کھلی تھی میری.
رکے میں لے کر آتا ہوں، باہر ابھی بھی بارش ہو رہی ہے۔ نہیں میں چلی جاؤں گی، مجھے کسی کو اپنے لیے زحمت دینا پسند نہیں۔ وہ سختی سے کہہ کر دروازہ کھول کر چلی گئی۔ عمر دراز حیران کھڑا تھا۔ پھر بہت سارے دن بہت خاموشی سے گزرے۔ اس نے سعدیہ کی بہت اچھی تیاری کروائی۔ اس کے ایگزامز کے بعد علیزے کے اپنے امتحان شروع ہو گئے۔ اسی دوران اسد اور سیما ہنی مون سے واپس آ گئے۔ وہ سب کے لیے تحائف لائے تھے۔ علیزے کو جو سوٹ انہوں نے دیا وہ بے حد معمولی سے تھا۔ علیزے سیما کی اپنے لیے قدورت کو سمجھتی تھی، تبھی خاموش ہو گئی۔ اس کے ایگزام کے دنوں میں بھی عمر دراز نے گھر پر ایک چکر لگایا تھا۔ جب تک آپ کے ایگزام ہو رہے ہیں گھر کے کام نہ کریں، آپ کا حرج ہوگا۔ وہ صبح ناشتہ بنا رہی تھی جب عمر نے ماتھے پر شکنیں لیے اسے ٹوکا۔ میرا کوئی حرج نہیں ہوتا، میں عادی ہو گئی ہوں۔ راتوں کو جو اتنی دیر تک جاگتی ہیں نہ جاگا کریں، آپ کی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ وہ پتہ نہیں کیوں اس کے لیے اتنا متفکر ہو رہا تھا۔ علیزے نے زچ ہو کر اسے دیکھا۔ آپ کو میری اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ پردیسیوں سے دل لگانے کے خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ شاکنگ پنک سوٹ میں ملبوس ملکوتی نقوش اور بے حد سلکی بالوں والی یہ خوبصورت سی لڑکی صبح دم اس کا موڈ ایک دم سے خوشگوار کر کے چلی گئی تھی۔ علیزے نے چونک کر اسے دیکھا۔ کچن کی سلیب سے ٹکا وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی حلق تک کرواہٹ گر گئی۔ اگر آپ مجھے اس گھر سے نکالنے پر کمر بستہ ہے پھر تو ظاہر ہے میں پردیسی ہی ہوں۔ اس کی جانب سے رخ پھیر کر وہ جتنی سنجیدگی اور خفگی سے بولی تھی، عمر دراز اسی حساب سے سر پٹایا۔ سوری، آپ شاید ہرٹ ہو جائیں، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اس کی وضاحت پر علیزے نے ٹھنڈا سانس بھر لیا۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ مذاق والی بات کون سی تھی، گھر سے نکالنے والی یا دل لگانے والی۔ دن بہت سست روی سے گزر رہے تھے، مگر پھر بھی جیسے بہت وقت بیت گیا تھا۔ موسم بدلا، گرمیاں رخصت ہوئیں اور سردیاں شروع ہونے کو تھی۔ عمر دراز کی وہی روٹین تھی۔ اب تو علیزے بھی اماں کے لان تان جھڑکیوں اور سیما کی سازشوں کی جیسے عادی ہو گئی تھی۔ علیزے نے سعدیہ کا 3rd ایئر میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ وہ باقاعدگی سے کالج جاتی، ٹیوشن اسے علیزے ہی دیتی۔ اسے جیسے پڑھائی کی چور لڑکی پر اس نے خاصی زیادہ محنت کر رہی تھی۔ پھر ایک اور دھماکہ ہوا۔ سیما کا کسی بات پہ اسد سے بھرپور جھگڑا ہوا اور وہ ناراضگی میں گھر چھوڑ کر واپس آ گئی۔ جھگڑے کی نوعیت کا کسی کو بھی پتہ نہ چلا۔ دونوں کسی کو کچھ بتانے پہ راضی نہ تھے اور نہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے رودار۔ دونوں گھرانے بھرپور ٹینشن کا شکار ہو کے رہ گئے۔ سب سے زیادہ عتاب علیزے پہ ٹوٹا۔ اماں اور سیما علیزے کو ہر صورت گھر سے نکالنے کے لیے درپے ہو گئی۔ وہی وٹے سٹے کی شادیوں والی روایات، نفرت، یعنی اگر ایک فریق کی غلطی ہے تو دوسرے سے لازمی وہی فیصلہ کرانا ہے۔ میں ماما کے گھر نہیں جاؤں گی۔ کیوں نہیں جائے گی؟ جب میری بیٹی میکے کی دہلیز پر آ کر بیٹھ سکتی ہے تو بھی جائے گی۔ چل ادھر۔ اماں نے اسے زور سے دھکیلا۔ وہ لڑکھڑائی مگر خود کو سنبھال لیا۔ آپ کی بیٹی کا جھگڑا ہوا ہے اماں، میرا آپ سے کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ تم مجھے تانے دے رہی ہو؟ اگر جھگڑا نہیں بھی ہوا تو بیوی پھر بھی یہ سزا تمہیں بھگتنا پڑے گی۔ وٹے سٹے میں اسی طرح ہوتا ہے۔ سیما آنکھیں نکال کر غرائی تھی۔ علیزے خوف سے سر پڑنے لگی۔ وہ مزید کچھ نہیں بولی اور اپنے کمرے میں آ کر مقید ہو گئی۔ نیچے سیما اور اماں نے ایک طوفان مچا رکھا تھا۔ اس کا دل جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ کچھ نہ سوچا تو اس نے ماما کو فون کر دیا۔ ماما، یہ لوگ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں، پلیز کچھ کریں۔ میں کیا کر سکتی ہوں بیٹے، ہم تو گویا کٹ پتلیاں ہیں۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی ماما، میری زندگی تماشا بن رہی ہے۔ کل ان کی صلح ہو جائے گی تو یہ مجھے واپس بھیج دیں گے، پھر لڑائی ہوگی تو پھر مجھے نکال دیں گے۔ وہ سسکنے لگی۔ ماما اسے فون پر تسلی دے رہی تھی۔ تم عمر سے بات کرو، وہ کیا کہتا ہے؟ اور علیزے کے اندر بے چارگی اتر آئی۔ اب انہیں وہ کیا کہتی، اس نے کبھی اسے کوئی آس نہ دلائی تھی۔ شام کے بعد رات اتر آئی۔ وہ کمرے سے نہیں نکلی۔ مسلسل رونے سے اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ رات کا دوسرا پہر تھا جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ذرا آنکھ لگنے سے قبل وہ نیچے سے مسلسل جھگڑے کی آوازیں سن رہی تھی، جس میں زیادہ تر اسد اور علیزے کو ہی کوسا جا رہا تھا۔ دستک دوبارہ ہوئی تو ساتھ میں عمر دراز کی آواز بھی سنائی دی۔ وہ اسی دروازہ کھولنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کے تن مردہ جسم میں جیسے جان پڑ گئی۔ وہ سرد سے اٹھی اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ عمر دراز اس کے پرنم آنکھوں اور ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بولا۔ جی، آپ کب آئے؟ ابھی کچھ دیر پہلے، اماں نے بلوایا ہے۔ وہ اندر آ گیا۔ علیزہ خود سہم کر اس صورت کو دیکھنے لگی۔ میں اسے بتا دوں گی کہ میں اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی۔ اسے خود کو ڈھارس دی، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ اگلے لمحے اماں اور سیما دندناتی ہوئی کمرے میں آ گھسی۔ ابھی کے ابھی نکالو اسے گھر سے باہر۔ اس کے بھائی کو فون کرو، لے جائے اسے یہاں سے۔ میری بیٹی کو بھی اسی طرح نکالا ہے اس نے، اماں چلانے لگی۔ علیزہ نے گھبرا کر انہیں دیکھا۔ عمر دراز ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ ہاں تو اور کیا،
لینے آیا تھا اس کا بھائی، مگر یہ کمرے سے نہیں نکلی۔ سیما نے پھنکارا۔ میں نہیں جاؤں گی، میں کہہ چکی ہوں۔ وہ ضبط کھو کر چیخی۔ عمر دراز نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ کیسے نہیں جاتی؟ ابھی بتاتی ہوں تمہیں۔ اماں نے تلملا کر اس پر چڑھ دوڑی، مگر عمر دراز نے بر وقت مداخلت کی۔ پلیز اماں، آرام سے۔ کیا آرام سے؟ باہر نکال اسے، وہ غرائیں۔ عمر دراز انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ خاصی دیر تک جھگڑا ہوتا رہا۔ پھر سیما اور اماں صبح تک اسے مہلت دینے پر بامشکل رضامند ہو کر نیچے چلی گئیں۔ علیزے حواس بختہ سی بیٹھی رہی۔ عمر دراز نے دروازہ بند کر کے اسے دیکھا اور گہرا سانس بھرا۔ آپ مجھے صبح نکال دیں گے؟ وہ سرمسکی سی بولی۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ رسان سے پوچھنے لگا۔ میں واپس نہیں جانا چاہتی، میں ہمیشہ یہاں رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے لمحہ بھر کی تاخیر کے بغیر اپنا فیصلہ سنایا تو عمر دراز نے کچھ دیر تک خاموشی سے اس کا جائزہ لیا۔ جذباتی کے بغیر فیصلہ کریں علیزے، آپ کے لیے بہترین موقع ہے واپسی کا۔ اگر آپ پر کوئی الزام بھی عائد نہیں ہوگا، آپ اپنی مرضی کی راہ چن سکتی ہیں۔ علیزے نے ہرٹ ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ آپ مجھے رکھنا نہیں چاہتے تو مجھے نہیں پتا۔ آپ اپنی اماں اور بہن کے خلاف چل نہیں سکتے، یہ بات نہیں علیزے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں واپسی کے راستے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ زبردستی کی گئی۔ یہاں کچھ بھی آپ کے شایان شان نہیں، اور زبردستی کے بندھن پائیدار نہیں ہوتے جب دلوں میں گنجائش نہ ہو۔ مگر یہ میرا نصیب تھا، اور نصیب سے جھگڑا نہیں کیا جا سکتا۔ میں اپنے نصیب کے لکھے پر اگر شاکی نہیں تو اب شاکی بھی نہیں۔ اور کس کے دل کی گنجائش کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اپنے؟ میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں۔ میں تو آپ کو پہلی بار دیکھ کر ہی وہ ایک دم زبان دبا گیا۔ کچھ کھسیاٹ کا شکار ہوتا ہوا علیزے نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ اس کی بے تابی سے سوال کرنے پر عمر دراز نے ٹھنڈی سانس کھینچی۔ میں بہت عام سا انسان ہوں علیزے، اور آپ اس قدر خوبصورت اور خوبصیرت لوگوں سے تو خود بخود محبت ہو جایا کرتی ہے۔ بس میں خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتا۔ وہ پہلی بار اس پہ اپنی کیفیت آشکار کر رہا تھا۔ تو آپ مجھ سے محبت کرتے تھے؟ وہ حیران رہ گئی۔ ہاں، مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، بلکہ ہے، جبھی تو تمہاری خاطر اکثر اماں کی نافرمانی کرنے لگا تھا، جو پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ وہ کس قدر جھم کر بولا تو علیزے کی حیرت دو چند ہو کر رہ گئی۔ اس لیے مجھے اپنے ساتھ بھی لے جانا چاہتے تھے؟ ہاں، مجھے اماں کا آپ کو ڈانٹنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ ایک دن یہ سب ہونا ہے جو آج ہوا۔ وہ یوں ہی خفت زدہ سا بتانے لگا۔ علیزے نے گہرا سا سانس لیا اور پھر مسکرا دی۔ تو آپ مجھے کل ماما کی طرف تو نہیں بھیجیں گے نا؟ علیزے، میں پھر آپ سے کہوں گا، صرف سمجھوتے کی بنا پر زندگی نہیں گزاری جاتی۔ آپ اچھی طرح سوچ لیں۔ وہ ایک بار پھر سنجیدہ ہوا تو علیزے نے اسے گھورا۔ وہ رنگ کس کے لیے تھی جو آپ نے دراز میں رکھی ہوئی تھی؟ آپ ہی کے لیے خریدی تھی، مگر دینے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ علیزے نے اس کی بات اچکی تو وہ ہچکچا سا گیا۔ وہ مجھے آپ کے سامنے بہت معمولی لگی۔ جہاں رشتے خاص ہوں وہاں کچھ بھی معمولی نہیں ہوتا عمر۔ آپ نے نہیں پہنائی تو کیا ہوا؟ یہ دیکھیں، میں نے خود پہن لی ہے۔ اس پہ مجھے حق جتانا اچھا لگا، اسے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا اور داہنا ہاتھ بڑے ناز سے اس کے سامنے لہرایا۔ عمر گھنگ سا رہ گیا اس کے ہاتھ کی انگلی میں رونمائی رنگ دیکھ کر۔ علیزے، وہ ایک دم مسرور ہوا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بے ساختہ ہونٹوں سے چھوا۔ آپ نے مجھے خاص کر دیا ہے علیزے، تھینکس اے لاٹ۔ کیا میں سمجھوں کہ آپ کو بھی مجھ سے محبت ہے؟ وہ کس قدر شوخی سے بولا تو علیزے نے زیر لب مسکراتے ہوئے گردن اکڑا لی۔ میں کیوں بتاؤں بھلا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تو صاف لگتا ہے یہ لڑکی جو میری بے نیازی پہ مجھے گھورتی ہے اور نظر اندازی پہ کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، مجھ سے لازماً محبت کرتی ہے۔ وہ ہنس رہا تھا۔ علیزے بری طرح بلش کر گئی۔ یعنی آپ بھی وہ نہیں تھے جو ظاہر کر رہے تھے، ہے نا؟ اس نے گھور کے بولا۔ جواباً وہ ہنستا رہا۔ آپ تو سمجھدار ہیں جناب۔ عمر، مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر اماں اور آپا نے آپ کو فورس کیا تو۔ نہیں علیزے، پریشان مت ہوں، میں آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ آپ کے ساتھ اب مزید کوئی جبر، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ٹرسٹ می۔ میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ عمر دراز نے اس کے ہاتھ تھام کر تسلی دی تو وہ ذرا سا ریلیکس ہو گئی۔ مگر اس طرح اماں بہت خفا ہو جائیں گی عمر، جو میں نہیں چاہتی۔ وہ ماں ہے آپ کی، اور ماں کے بیٹے پہ بہت حقوق ہوتے ہیں۔ میں یہ بھی نہیں چاہوں گی کہ آپ اسد بھائی کی طرح اپنی اماں کو سر سے لے کر نظر انداز کر دیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا جناب۔ اماں مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، اکلوتا بیٹا جو ہوں، جبھی تو ایک بہترین لڑکی تلاش کی ہے اپنے بیٹے کے لیے، اتنی بہترین کہ اگر ان کا بیٹا کہیں جذباتی ہو کر بھٹکنا چاہے تو وہ اسے بھٹکنے نہیں دیتی۔ پھر رشتے میرے نزدیک بہت اہم ہیں،
آپ اپنی جگہ پہ، اماں اپنی جگہ پہ۔ میں نہ صرف اماں کو سمجھاؤں گا بلکہ اسد بھائی کے ساتھ آپا کی مصالحت کرانے کی بھی کوشش کروں گا۔ ہاں میں بھی دعا کروں گی۔ صرف دعا؟ وہ بصورہ تو علیزے چونکی۔ اور کیا کروں آپ بتائیں؟ یار اپنے اس شوہر نامدار پہ بھی تھوڑی سی توجہ کی عنایت کر دو، اتنے مہینوں سے اس نگاہ کرم کا منتظر ہے۔ وہ شریر ہوا تو علیزے شرم سے سرخ پڑتی، ڈھنگ سے اسے گھور کے نہ رہ سکی۔ عمر دراز نے یوں ہی ہنستے ہوئے اسے باہوں کے حصار میں لیا تو اس کے اندر ڈھیروں طمانینت اور سکون اتر آیا۔ وہ اپنی فہم و فراست سے یقیناً ایک نہیں 2 گھر ٹوٹنے سے بچانے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ ختم شد۔